السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے ہمارا سبق چل رہا اور ہمارے اسباق مسلسل ان کی تعلیمات کی روشنی پھیلا رہے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ مسلسل شخصیات کے بارے میں ہے، جو اس اسلام کی اور اقوام عالم کی عظیم شخصیات کا تذکرہ حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے۔ آج ہمارا شخصیت کا تذکرہ ہے امام عبداللہ بن المبارک، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ شیخ لکھتے ہیں کہ آپ زاہدوں کے سردار، اوتاد کے رہنما، کبائر تبع تابعین میں شمار ہوتے ہیں، بزرگان دین میں بڑے باحشمت و طریقت و شریعت کے تمام احوال و اقوال و اسباب کے عالم اور اپنے وقت کے زبردست امام تھے۔ آپ نے بہت سے مشائخ کا زمانہ پایا اور ان کی ہم نشینی کی۔ آپ کی تصنیفات علوم کے تمام شعبوں میں عام طور پر مذکور اور آپ کی کرامتیں مشہور ہیں۔ آپ کی توبہ کی ابتدا ایسے ہوئی کہ ایک کنیز پر فریفتہ تھے۔ ایک رات ہم جولیوں میں سے اٹھے اور ایک ساتھی کو اپنے ساتھ لے کر معشوقہ کی دیوار کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ محبوبہ منڈیر پر نمودار ہوئیں اور صبح تک دونوں ایک دوسرے کے مشاہدے میں محو رہے اور حیرت کی کیفیت میں رہے۔ جب آپ نے نماز صبح کی اذان سنی تو خیال کیا کہ شاید نماز عشاء کی اذان۔ جب دن روشن ہوا تو آپ کو معلوم ہوا کہ ساری رات تو محبوبہ کے مشاہدے میں غرق۔ اس بات سے ایک سخت تنبیہ حاصل ہوئی اور دل میں کہنے لگے، مبارک کے بیٹے، تجھے شرم آنی چاہیے۔ آج رات ساری تو خواہش نفس کے لیے کھڑا رہا، پھر تو بزرگی چاہتا ہے، اور اس کے برعکس اگر امام نماز میں ذرا بھی سورت پڑھ لے بڑی لمبی تو دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس دعوے کے مقابلے میں تیرے ایمان کا دعویٰ کہاں؟ اسی وقت توبہ کی اور علم کی تلاش میں مشغول ہو گئے، زہد و دیانت اختیار کی، آخر ایسے بلند درجہ ہوئے کہ ایک دفعہ اپنی والدہ نے باغ میں جا کر کیا دیکھا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور ایک بڑا سانپ نیازبو کی ٹہنی منہ میں لیے ہوئے آپ سے مکھیاں ہٹا رہا ہے، اور بعد ازاں آپ اس جگہ سے کوچ کیا اور بغداد میں ایک مدت تک مشائخ کی صحبت میں رہے، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ قیام کیا، پھر اپنے وطن آئے اور شہر کے تمام لوگوں نے آپ سے کامل محبت کا اظہار کیا، آپ کے لیے مسند درس اور مجلس مقرر کی۔ ان دنوں شہر کے آدھے لوگ تو حدیث کی متابعت کرتے تھے اور آدھے لوگ قیاس و رائے پر چلتے تھے۔ آپ نے آج تک لوگ اپنی ذی فریقین، دونوں فریقین میں مقبول کہتے ہیں، کیونکہ آپ ہن دونوں کو موافق تھے، اور ہر ایک نے آپ کے متعلق اپنے ہم مشرب ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ نے وہاں دو مکان بنائے، ایک حدیث کے لیے، ایک اہل رائے کے لیے، جو آج تک قائم ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے حجاز واپس چلے گئے اور وہاں قیام کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے عجائبات میں کیا دیکھا؟ فرمایا، میں نے ایک پادری کو دیکھا جو کثرت مجاہدہ سے لاغر، خوف الہی سے خمیدہ پشت، یعنی اس کی کمر ٹیڑھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اے راہب، اللہ کی طرف راستہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، اے راہب، اللہ کی طرف راستہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ اس نے کہا، اگر تو نے اللہ کو پہچان لیا تو ضرور اس کا راستہ بھی پہچان لے گا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میں تو اس سے ڈرتا ہوں جس کو نہ جانتا ہوں، نہ پہچانتا ہوں،
تو اس کی نافرمانی کرتا ہے. جسے تو اچھی طرح پہچانتا ہے یعنی اس کی معرفت تو اس کے خوف کا تقاضا کرتی ہے، لیکن میں تجھے اس سے بے خوف دیکھتا ہوں، حالانکہ اس کی ذات سے انکار جہالت کا مقتضا ہے اور میں اپنے آپ کو اس سے خائف پاتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ بات میرے لیے نصیحت ہو گئی. اس نے بہت سے ناکردنی امور سے مجھے باز رکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے دوستوں کے دل پر آرام حرام ہے، کیونکہ دنیا میں وہ حالت طلب میں بے قرار اور آخرت میں حالت خوشی میں بے چین رہتے ہیں. اسے دنیا میں تو حق تعالی شانہ سے دوری کی وجہ سے آرام ان کے لیے روا نہیں، اور آخرت میں اللہ جل شانہ اور اس کے دیدار کی تجلی کی وجہ سے آرام ان کے لیے جائز نہیں. بس دنیا ان کے لیے آخرت اور آخرت کی دنیا کی طرح ہے، اس لیے دلی تسلی دونوں چیزوں کا تقاضا کرتی ہے. آج کا سبق ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت مشہور تابعی ہیں، اور ان کی زندگی میں انقلاب آپ نے دیکھا کہ ساری رات محبوب سے باتیں کرتے کرتے گزرے اور رات گزرنے کا پتہ نہ چلا. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ساری کی ساری روحانیت، طریقت، احساسات کی دنیا کو زندہ کرنے کا نام ہے. احساسات کی دنیا کو زندہ کرنے کا نام ہے. محبت احساس کا نام ہے اور نفرت احساس کا نام ہے. احساس ہی کا نام محبت ہے اور احساس کا نام نفرت ہے. خدمت احساس کے بغیر نہیں ہو سکتے. وہی احساس ہوتا ہے کہ کتے کے بچے کے چیخنے میں بھی ہائے نکل جاتی ہے، اور وہی احساس مردہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو ذبح کرتا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا. درد احساس کا نام ہے. ساری رات کروٹیں بدلنا، بے چینی، احساس کا نام ہے. اگر احساس ہی ختم ہو جائے، جس کو سن کر دینا اینستھیزیا کہتے ہیں، کہ جسم کو سن کر دیا، درد تو ہوتا ہے پر احساس نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے مجھے درد نہیں ہے. گردے کا درد ہوتا ہے، انجیکشن سے احساس ختم کر دیا جاتا ہے. رب کی تلاش، مدینے والی کی تلاش، اللہ اس کے حبیب کی تلاش، سارا کا سارا نظام احساس سے چلتا ہے کہ دل کے اندر احساس زندہ ہو گیا کہ وہ زندگی جو تھی وہ ایک اور تھی. ایک زندگی ایسی ہے جو میری محبوب اور مطلوب زندگی ہے. بس یہ احساس دل میں آ جانا، پھر یہ نماز کے لیے اٹھا دیتا ہے، پھر یہ تسبیح پکڑا دیتا ہے. سامنے کلوں کے حساب سے سونا جواہر پڑے ہیں، کہتے ہیں میرا نہیں. چہ جائے کہ کسی کا حق کھا لے، کسی کی زمین کھا لے، اور کسی کا 1 روپیہ کھا لے. دیانت احساس کا نام ہے. سچ بولتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں تو نفع ہوتا ہے. ایک احساس کہتا ہے نہیں، اب سچ کی زندگی ہے. احساس ہے. اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں؟ اس احساس کی تار کو ہلاتے ہیں. جو سمجھدار معالج ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، دوائیاں نہیں دیتا، ٹونک نہیں دیتا، تھوڑا بہت دے دے، ایک چیز پیدا کر دیتا ہے. وہ کیا؟ اس کو بھوک لگانے کی دوائیں دیتا ہے. وہ کھاتا ہے، جب کھاتا ہے اس کے اندر بھوک کا احساس بڑھ جاتا ہے. جب بھوک کا احساس بڑھ جاتا ہے پھر وہ کھاتا ہے. وہی غذا اس کے لیے پھر ٹونک بن جاتی ہے، کیونکہ ٹونک، غذا سے بڑا ٹونک کوئی نہیں ہے. اللہ والے بھوک کی گولیاں دیتے ہیں، اس سے بھوک کا احساس بڑھ جاتا ہے. بھوک کی گولیاں دیتے ہیں.
اسے بھوک کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ میں نے رات کو ایک بات کہی احمد سے، پھر میں نے صبح رات میں تسبیحات کے لیے اٹھا، رات کے 2-2:30 بجے کے وقت میں اس وقت بات کی، میں نے کہا وہ بات تو سچ نہیں تھی، اس میں کچھ ایسا مبالغہ تھا۔ میں سچ اپنے آپ کو سچا نہیں کہتا کہ میں سچ ہی بولتا ہوں، لیکن مجھے ایک احساس ہوا، پھر میں نے صبح احمد سے کہا، میں نے کہا وہ بات احمد تو ایسی تھی کہ میں اس میں خود مشکوک ہوں، اس کے پہلو میں سچ نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ احساس میرے اندر کیسے بیدار ہوا؟ فیصل آباد کے ایک کپڑے والے کے پاس، اس نے کہا جی مجھے بٹھوا دیں، آپ کا جو ہے وہ تعلق ہے، ان کی دکان بہت چلتی ہے، تو مجھے کپڑے کا تجربہ حاصل کرنا ہے، تو کپڑے کا جو تجربہ حاصل کرنا ہے تو میں کچھ عرصہ ان کی دکان پہ رہوں گا، پھر اپنی دکان بنا لوں گا۔ تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد واپس آ گیا، اس نے کہا جی وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے کپڑے والی دکان پہ مجھے کھڑا کیا، بس سیکھ لیا۔ اس نے کہا جی ابھی ہفتہ ڈیڑھ تو میں سارا گیا تھا، تو اس نے کہا پھر، اس نے کہا وہاں سارا جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور میں جھوٹ نہیں بولتا، تو اس نے کہا تو ناکام تاجر ہے، تو نہیں سیکھ سکے گا، تو میں نے کہا جب سیکھ ہی نہیں سکوں گا پھر میں واپس آ گیا۔ تو اس نے کہا یہاں جھوٹ نہ بولو تو گاہک مطمئن نہیں ہوتا، جھوٹ نہ بولو تو تسلی نہیں ہوتی۔ ایک احساس ہے جو زندہ ہوتا ہے، بد نظری احساس ہی تو ہے، یہ نظر دیکھ رہی ہے، دیوار کو دیکھ رہی ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، احساس ہی تو ہے، اور کس چیز کا نام ہے؟ بیٹی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، بیوی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، بہن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ماں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ 4 رشتے ہیں، ان چاروں رشتوں میں ایک احساس ہے اندر جو جدا جدا کر رہا ہوتا ہے، ان کے تقدس کو، ان کے احترام کو، ان کے اکرام کو، ان کے رسپیکٹ کو، ان کی محبت کو جدا کر رہا ہوتا ہے۔ سارا تصوف، سارا صوفی ازم، ساری روحانیت احساس کے محور میں گھومتی ہے۔ ایک درویش تھے، بیٹھے تھے، تو بڑے بڑے علماء مفتی ان کے ارد گرد بیٹھے تھے، خود بھی مفتی اعظم تھے پاکستان کے، تو پوچھا اپنے شاگردوں سے علم کسے کہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا معلومات، اور کسی نے نالج، معلومات، علم، کتابیں، ذخیرہ، مطالعہ، ہر بندے نے اپنا علم کا معنی نکالا اور مطلب دیا۔ شیخ نے فرمایا نہیں، سارا کا سارا علم اضطراب کا نام ہے، اضطراب کہتے ہیں بے چینی، اور بے چینی احساس ہی کی ایک حالت ہے، جس کے اندر علم آتا ہے اس میں بے چینی آ جاتی ہے۔ فلاں بول بولا تھا، مشکوک تھا، فلاں کاروبار کیا تھا، مشکوک تھا، فلاں سے لین دین کیا تھا، اتنے پیسے اس کے میں نے دینے ہیں، اور اس کے ساتھ اتنا کچھ کیا تھا، بہن کا حق دینا ہے، بیوی کا حق دینا ہے، شوہر کے ساتھ میں نے اس بول سے کیوں بولی تھی، میں نے بیوی کو یہ کیوں کہا تھا، جسے میں اکثر عرض کرتا ہوں، میری حضرت فرماتے تھے جب اندر کیوں کیوں آ جائے اپنے لیے تو سمجھ لو ترقی ہے، اپنے لیے کیوں کیوں کیوں، کہ طارق تو نے وہ کیوں دیکھا تھا، وہ تو نے کیوں کیا تھا، وہ یہ کیوں ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اور جب دوسروں کے لیے کیوں آ جاتی ہے معاشرے میں آگ لگ جاتی ہے۔ فلاں مسلک، فلاں مذہب یہ کیوں کرتا ہے، فلاں شخص یہ کیوں کرتا ہے، فلاں یہ کیوں کرتا ہے، پھر آگ لگ جاتی ہے۔ اولیاء احساسات کے سوداگر ہوتے ہیں، فقراء احساسات کے سوداگر ہوتے ہیں، وہ احساسات کی زندگی کو بیدار کرتے ہیں،
اور احساسات ہی سلجھاتے ہیں، اور احساسات ہی کو زندگی اور تمنائیں اور دیتے ہیں، اور احساسات کو سنوارتے ہیں۔ اور جب یہ احساسات وجود پاتے ہیں، اسی کا نام کوئی ولایت کہتا ہے، کوئی اوتاد کہا، کوئی کتب کہا، کوئی غوث کہا، کوئی صدیق کہا، سوائے نبی کے۔ نبوت رب کا انتخاب ہوتا ہے، یہ مجاہدوں سے نہیں ملتی۔ سارے اولیاء احساسات کی زندگی کو تعمیر کرتے تھے اور احساسات کی زندگی کو بناتے تھے۔ وہ بیوی سے شروع ہوتی ہے، اولاد پہ ختم ہوتی ہے۔ وہ پڑوسی سے شروع ہوتی ہے، معاملات پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ چار باتیں یاد رکھیے گا۔ بیوی سے شروع ہوتی ہے، اولاد پہ ختم ہوتی ہے، اور پڑوسی سے شروع ہوتی ہے اور معاملات پہ ختم ہوتی ہے۔ پورے قرآن میں ماں باپ کے حقوق کے لیے آیات آئی ہیں، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، صلہ رحمی کے لیے آیات آئی ہیں۔ میاں بیوی کے لیے سارا قرآن بھرا ہوا ہے، سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد پہ تشریف لے جا رہے ہیں، جہاد پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی سواری میں ساتھ ہیں۔ ایک دم فرمانے لگے، اوہ میں گلے کا ہار تو بھول گئی۔ اچھا، اب معاشرے کے اعتبار سے تو یہ کہنا تھا کہ کوئی فنکشن میں جا رہی ہیں، یہ کہاں جا رہی ہیں؟ اس وقت گلے کے ہار کی پڑی ہوئی ہے، کوئی فنکشن میں جا رہی ہیں؟ جہاد میں جا رہے ہیں۔ آقا جہاد میں بھی اپنی کسی زوجہ کو ساتھ رکھتے تھے، سفر میں ان کا ساتھ ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی قافلے والے ہار ڈھونڈو۔ یعنی ابھی سفر شروع نہیں ہوا، اونٹ پہ بیٹھی ہیں تو فرمایا کہ وہ تو میرا ہار رہ گیا، میں نے ہار پہننا تھا۔ آقا نے کوئی تانا نہیں دیا، کچھ نہیں بنا کہ تو ہار پہننا تھا، یہ ہار کا وقت ہے، ادھر قافلے کی انتظار ہو رہی، ادھر یوں ہو رہا۔ اب سارے ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے، ادھر دن ڈھل گیا۔ ادھر جب دن ڈھلا تو آقا نے فرمایا کہ بھئی اب رات کا سفر نہیں کر سکتے، لہٰذا یہیں قیام کیا جائے۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ میں آپ کو احساسات کی زندگی کا ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ تیری وجہ سے قافلہ ڈیلے ہوا، تاخیر ہوئی۔ سارا قافلہ کتنا ہار کوئی ضروری تھا، یا کوئی ہار کا وقت تھا، ہم جہاد میں جا رہے تھے۔ اب قافلے میں چیمگوئیاں ہوئی، کچھ لوگوں نے صدیق اکبر سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے۔ ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے، چند لوگوں نے کہا۔ انہیں غصہ آیا۔ اب پردہ تو تھا نہیں، وہ حضور کے خیمے میں اچانک اندر آئے، دیکھا کہ حضور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ اب مقام ادب ہے، ایک طرف نبوت ہے، ایک طرف بیٹی کا غصہ ہے۔ اب خاموش رہے، اور نہ بیٹی کو ایسے کرنے لگے، اشارہ کیا کہ تیری وجہ سے ایسا ہوا، تیرا ہاتھ ضرور، یعنی بول نہیں رہے، ایسے اشارہ، اور اس کو انگلیاں مار رہے ایسے، اور اس نے اپنے جسم کو ایسے ایک دم پتھر کر لیا انہوں نے، کہ حضور کی جاگ نہ ہو جائے۔
اور انہوں نے بھی حضور کا احترام کیا اور بیٹی کو تیری وجہ سے بولے نہیں، یعنی میں بول تو میں رہا ہوں ایسے. اور ادھر کیا ہوا، قافلے کا پانی ختم ہو گیا، صبح کی نماز کے لیے وضو کا پانی ہی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا. اب سارے کہہ رہے ہیں کہ پانی کہاں سے آئے گا؟ یار کوئی بات ہے، ہار کوئی بات تھی؟ حضور سے کے سامنے بولنے کی کسی کی جرت نہیں ہو رہی. اور سارے آ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں. سارے سے مراد چند لوگ، سارے نہیں، ایک دو لوگ تھے. آقا کی جب جو ہے وہ جاگ ہوئی تو فرمایا یا رسول اللہ، باہر تو یہ بات چل رہی ہے کہ پانی نہیں ہے. بس ایک پل میں وحی آئی ہے اور تیمم کا حکم آیا ہے. بس یوں ایسے کرو، چہرے پہ مار لو، یوں ایسے کرو، بازو پہ مٹی لگا لو، چہرے پہ مٹی لگا لو، تمہارا وضو ہو گیا. وہی لوگ جو کہتے تھے کہ صدیق آپ کی بیٹی نے، وہ کہتے صدیق آپ کا اس امت پہ پہلے بھی بڑے احسان تھے، ایک احسان یہ ہو گیا کہ اس امت کو مٹی سے وضو مل گیا. اس امت کو یہ تیمم کا جو واقعہ ہے، یہ جو حکم ہے، اس کے پیچھے ام عائشہ کا احسان ہے، خاندان صدیقی کا احسان ہے، اور اس کے پیچھے ایک احساس ہے. ساری پیری فقیری، ساری ولایت معاملات کے احساس کی طرف آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. عدالت کا سارا نظام صرف ایک آیت پہ ہے، اور دین کا سارا خلاصہ. میں ایک بہت بڑے محدث کی بات پڑھ رہا تھا، میں حیران ہوا. فرمایا دین کا سارا خلاصہ جو ہے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ایک بات پڑھ رہا تھا، فرمایا دین کا سارا خلاصہ صرف یہ آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. سارا دین اسی میں ہے، عدل میں اور احسان میں. بیوی سے شروع ہوتا ہے، اولاد پہ ختم ہوتا ہے، اولاد پہ ختم ہوتا ہے. کہ اولاد کے ساتھ ہمارا واسطہ کیا ہو، معاملہ کیا ہو. نسلوں کو پالنا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور نسلوں کی تربیت کرنی ہے. اس لیے عورت کو کہا گیا تو گھر میں رہ، تو نوکری اور جاب نہ کر، تجھے گھر کی رانی اور ملکہ بنانا ہے، کیونکہ تیرے سامنے ایک بہت بڑی نسلوں کی تعمیر ہے، تو نے نسلوں کی تعمیر کرنی ہے. نسلوں کی تعمیر کرنی ہے. بکری کا بچہ بنتا اس لیے ہے کہ بکری اس کی تعمیر کرتی ہے، چھاؤں میں دیتی ہے، چھاؤں اسے چھاؤں دیتی ہے. اونٹنی قریب نہیں آنے دیتی. اونٹنی نے بچہ دیا، ہم صحرا میں تھے، اور ہم نے دیکھا کہ بچے کو ایسے چھاؤں میں لیے بیٹھی ہے، ایسے دیکھ رہی ہے. کوئی قریب جائے، اس کے بچے کو انگلی لگا کے دکھائے. اونٹنی نے جاب نہیں کی کہ اس نے نسلوں کی تربیت کرنی ہے. عورت کو اسلام نے فارغ اس لیے کیا ہے کہ نسلیں سب سے آخری سرمایہ ہیں. انسان دولت نسلوں کے لیے، شہرت نسلوں کے لیے، بڑا گھر نسلوں کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ وہ انہی کے لیے لیے ہیں، وہ انہی کے لیے کیے ہیں، وہ یہی ہیں. اور اوتری مائی ہو، اس سے گزارا نسلوں کے لیے، اور اوترا جوان ہو، اس سے گزارا نسلوں کے لیے. کیا کروں، اب بچوں کے لیے جی رہی ہوں، بچوں کے لیے اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں. اور مرد کہتے ہیں کیا کروں، اب بچوں کے لیے اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں، ورنہ مائی اس قابل نہیں. اور مائی کہتے ہیں ورنہ مرد اس قابل نہیں. نسلوں کے لیے عورت کو اسلام نے فارغ کیا ہے. ان کی پل پل میں نوک پلک سنوارے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. 6 سال
حضرت امام حسن رضی اللہ گزارے، امام حسین نے گزارے آقا کے ساتھ صحبت میں، 7 سال حضرت امام حسن نے گزارے آقا کے صحبت میں، 7 سال امام حسن نے، 6 سال امام حسین نے، پورے ساری کے ساری اس زندگی میں ایک نصیحت بھی ثابت نہیں ہے، اور سارا کا سارا کھیلنا ثابت ہے، پیار ثابت ہے، محبت ثابت ہے، او مجھے پکڑ لو، مچل جانا، پیار کرنا، محبت کرنا۔ 3 سال کا بچہ چلا گیا، ماؤں کی محبتیں کیا ہیں، پھر اس کے اندر ایک انتقام پیدا ہوتا ہے جو بدتمیزی کی شکل اختیار کرتا ہے، بچے کہتے ہیں بدتمیز ہیں، وہ تو وہی سال وقت تھا جو اماں کی باہوں میں سونا تھا، لمبی نیند اور اپنی مرضی سے اٹھنا تھا۔ میں بعض اوقات اپنے بچے کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد 2 گاڑیاں ہیں وہ سرانے رکھ کے سوتا ہے، پھر ساری رات پھرکی کی طرح گھومتا ہے، پھر گاڑیوں پہ ٹانگیں لگتی ہیں، ٹھا ٹھا ہوتی ہیں، پھر صبح اٹھتے ہی گاڑیوں کو لیتا ہے، اور گاڑیاں اٹھا کے، چھوٹی موٹی گندی سی گاڑیاں میرے لیے گندی سی ہیں، اس کو تو ساری زندگی کا سرمایہ کھٹیا وٹیا یہی ہے، وہ سارے اس گاڑیاں لے کے اپنی مرضی سے سوئے گا، اپنی مرضی سے اٹھے گا، بس اس کو سارا دن یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے لینا ہے، جوتی سنبھال کے رکھنی ہے، اپنی ایک ایک چیز کو سلیقہ رکھنا ہے، اس کو معاف کر دینا ہے، اس کو یوں کر دینا، یہ اس کی زندگی کا تربیت ہو رہی، باقی اس کی مقدر میں ہے۔ جتنے بھی اولیاء صالحین ہیں یہ سارے کے سارے احساسات کی زندگی دیتے ہیں، بیوی کا شوہر کا احساس، شوہر کا بیوی کا احساس، احساسات کی زندگی دیتے ہیں، اور احساسات کی تاروں کو چھیڑتے ہیں، وہ ایمان کا احساس ہے، وہ اخلاق کا احساس ہے، وہ اخلاص کا احساس ہے، وہ معیشت کا، وہ معاشرت کا، وہ معاملات کا احساس ہے کہ میرا رزق کیا واقعی حلال ہے، میرے بول واقعی حلال ہیں، میری آنکھیں واقعی حلال کی تلاش میں ہیں۔ میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، نوکری مل جائے کبھی یہ نہ کہیں جیسی مل جائے، اور بعض مشکوک نوکریوں کی بولیاں لگتی ہیں کہ اتنے میں نوکری ملی، کیونکہ وہ شعبہ مشکوک ہوتا ہے اور حد سے زیادہ مشکوک ہوتا ہے، حد سے زیادہ مشکوک ہوتا ہے۔ نہیں، نوکری ملنا اصل نہیں، محنت کرنا، روزگار ملنا، نوکری ملنا، لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا میری نسلوں کے لیے رزق حلال طیب طاہر ملے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین باڈی، بہترین خوبصورت جسم جنہوں نے دیکھا ہے، اور لاجواب قد، اس وقت کے اے ایس پی بھرتی ہو گئے، اس وقت کے اے ایس پی بھرتی ہو گئے، مجھے فرماتے تھے کہ مجھے دوڑ لگوائی، جو کچھ ہوتے ہیں ہر میں کامیاب، ہر میں اوکے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اس دور میں ماسٹر تھے سائیکالوجی میں، ایم ایس سی کی ہوئی تھی، سارا کچھ ہو گئے، بس چند دنوں کے بعد چھوڑ کے واپس آ گئے۔ میں اس دن اپنے خاندانی حالات پہ کچھ کتاب لکھی ہے، مزید لکھنے کے لیے کاغذات تلاش کر رہا تھا، تو ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹر ملے مجھے، پھر حکومت کی طرف سے جو خط آئے کہ آپ کیوں چھوڑ کے چلے گئے، آپ واپس آ جائیں، وہ لیٹر ملے، کیونکہ ان کے مزاج میں ڈاکومنٹ سنبھال سنبھال کے رکھنا تھا۔ تو مجھے ایک بات جو سننے کو ملی، میری پیدائش سے پہلے ہی وہ معاملہ ہوا، اور نوکری بھی ہوئی اور ختم بھی ہوئی، تو مجھے جو بات سننے کو ملی وہ یہی ملی کہ میں اپنی نسلوں کو حلال کھلانا چاہوں گا، حرام نہیں کھلانا چاہوں گا، کیونکہ مجھے اس میں مشکوک نظر آتا ہے۔
نوکری مل جائے، ان احساسات کی تار کو اولیاء چھیڑتے ہیں، جس کو کہتے ہیں صدق کے مقال عقل حلال، کہ سچی راہیں اور سچا رزق، یہ ولایت کی بنیادیں ہیں، یہ حجویری بنیادیں ہیں، یہ اولیاء کی صالحین کی بنیادیں ہیں۔ وہ ان احساسات کو بیدار کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، ساری 6 سالہ صحبت ملی ایک نواسے کو، 7 سالہ صحبت ملی دوسرے نواسے کو، ایک عمل آتا ہے بڑا عجیب و غریب کہ مشکوک مال گیا، منہ میں کھجور اٹھا کے صدقے کی منہ میں ڈالی تو حضور نے کہا ایسے فرما کے منہ سے انگلی نکال دی کہ بیٹا میرے نواسو، سادات پہ اور آل رسول کے لیے صدقے کا مال جائز نہیں ہے، سادات کے لیے، آل رسول کے لیے ہمارے لیے جائز نہیں، ہم نہیں کھا سکتے، فاقے برداشت کر سکتے۔ اور فاقوں کا عالم یہ تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی چارپائی بے سوئے، کروٹیں بدل، بے چین، آخرکار اپنی پیٹ مبارک کو چارپائی کی لکڑی کے ساتھ ایسے لگا کے جھک گئے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آپ کو؟ فرمایا عائشہ بھوک ہے۔ اور امت کو ایک احساس کی زندگی دی ہے کہ اگر رب رزق وسیع کر دے تو اس میں بھی احتیاط کرنی ہے، اور رب رزق تنگ کر دے تو سمجھ لیں کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ احساسات ولایت کا پہلا نظام ہے، فقیری کا پہلا نظام ہے۔ اللہ کے ولی بہت بڑے دانشور ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بہت بڑے حکیم دانا ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بہت بڑی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں جو امت کی نبضوں کے نباز ہوتے ہیں، جو نبضوں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہیں کہ نبض ڈوب رہی ہے یا ابھر رہی ہے، نبضوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو زندگی کے کس معاملات میں کیسے چلانا ہے، کیسے چلانا ہے۔ اس کو ابھی رعایت دینی ہے، اس کو ابھی اس حکم پہ چلانا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں کئی لوگ آئے، یا رسول اللہ ہم فلاں کام نہیں کریں گے، فلاں حکم نہیں مانیں گے، فلاں آپ نے بہت سی رعایتیں دے دی، کچھ فرمائے نہیں یہ تو کرنی پڑیں گی، بہت سی رعایتیں دے دی۔ کسی پیر کے ساتھ لگ کے ہماری زندگی کا احساس بڑھتا چلا جائے، کسی پیر سے بیعت ہونے کے بعد ہماری زندگی کے احساسات میں ترقی ہو جائے، احساسات میں ترقی ہو جائے۔ کیا مثلاً کہ ہم نے اپنی زندگی میں دوسروں سے لین دین کیسے کرنا ہے۔ اگر مجھے اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت میں میرے حصے دار کون ہیں؟ بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹا بھی ہے یا بیٹے بھی ہیں، بیویاں ہیں، بیوی بھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عدالت میں، عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک کیس آیا، حضرت علی موجود تھے، مشکل سے مشکل کیس مجھے استاد جی مولانا عبد المجید صاحب باب العلوم رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی جو مولانا منیر احمد منور صاحب نے لکھی ہے لولاک کے خاص نمبر میں، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، عجیب بات لکھی ہے۔ فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے مولانا حسین علی صاحب جیسے لوگ وہاں بچرا والے، ان کے شجروں میں لکھا ہوا ہے مشکل کشا کے واسطے۔ فرمایا ہمارے اکابر سے ہمیں بدگمانی پیدا نہ ہو، یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں
حضرت علی کو مشکل کشا ان کے قاضی ہونے کے بارے میں کہ وہ ایسے ایسے معاملات میں عقدہ کشائی کرتے تھے کہ جہاں بڑے بڑے لوگ عاجز آ جاتے تھے. سمجھ گئے؟ ایسے ایسے معاملات میں حضرت عمر فرماتے ہیں کیا ہے کہ عمر ہلاک کیا ہے جی؟ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. علی مشکل سے مشکل معاملات میں ایک چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے. ایک مائی آئی, اس نے کہا یہ شوہر جو بندہ مرا ہے میری بھی حصہ میرا بھی حصہ نہیں, کہا تھا یہ اس کا بیٹا ہے, اس نے چھپ کے مجھ سے شادی کی ہوئی تھی, مجھے جائیداد سے حصہ ملے. کچھ گواہ تھے حق والے, کہتے واقعی اس کی شادی ہے, کچھ تھے نہیں ہے. اب معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا, اور وہ مائی مصر تھی اس بات پہ کہ یہ اسی کی اولاد ہے. حضرت علی نے پل بھر میں چٹکیوں میں عقدہ کشائی کی اور مسئلہ حل کیا. آپ نے اور بچوں کو بلایا, اس کو بھی آیا, ان کو دوڑایا, یہ بچہ پیچھے رہ گیا. فرمایا اسی بوڑھے کی اولاد ہے, بڑھاپے کی اولاد میں بچہ کمزور ہے, اسی بوڑھے کی اولاد ہے, اس کا حق ہے. وہ جوانوں کی اولاد تھی, یہ بڑھاپے کی اولاد ہے. ہم اپنی زندگی کے معاملات میں سب سے پہلے چلیں گے. میں باہر تو بہت بڑا با اخلاق ہوں اور گھر کے اندر انتہائی اعلی درجے کا بد اخلاق ہوں. میں باہر تو بہت بڑا سخی ہوں, گھر والوں کے لیے اعلی درجے کا بخیل ہوں. میں باہر تو بہت بڑا رائٹر ہوں, شاعر ہوں, دانشور ہوں, قلم کار ہوں, اور ایک بہترین دیانتدار تاجر ہوں. گھر والوں کے ساتھ میرے معاملات کیا ہیں؟ ان کے ساتھ میری سختی, میرا لہجہ, میری آواز کیسے ہے؟ یہ احساسات دیے ہیں. پھر یہ جب احساسات ہوتے ہیں پھر لوگ کھچے چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں یہ دین ہمیں بھی دے دیں. میں ایک بات اللہ سے کتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں کہ مولا چین کتنی ارب آبادی ہے؟ 1.25 ارب, 1.5 ارب اندازہ 1.25 ارب کی آبادی ہے. مولا صرف 5 یا 6 تاجروں کی وجہ سے پورا انڈونیشیا مسلمان ہوا تھا, اور چند تاجروں کی وجہ سے مولا فلپائن سارا مسلمان ہوا تھا. مینیلا لفظ نہیں ہے, من اللہ لفظ ہے. یہ مینیلا جو اس کا کیپٹل ہے, دارالخلافہ ہے, یہ لفظ من اللہ ہے. مجھے ایک صاحب گئے وہاں, انہوں نے کہا وہاں ایک قبیلہ ہے, ان کی کاسٹ کا نام ہی مدینہ ہے, اور جگہ جگہ اسلامی نام ہے. چند تاجر ہی گئے, پورا کے پورے ملک مسلمان ہو گئے. یا اللہ ہمارے پاکستان کے تاجر اس وقت چین میں بہت زیادہ جا رہے ہیں, اور وہاں کے تاجر پاکستان میں زیادہ آ رہے. اللہ ہمارے معاملات اتنے سچے ہو جائیں کہ چین والے کہیں کہ یہ معاملات تم نے کہاں سے سیکھے. میں نے اس درس میں ایک بات میں نے امام محمد کی کہی تھی کہ کسی نے پوچھا کہ اتنی کتابیں لکھی ہیں آپ نے کوئی تصوف پہ کتاب نہیں لکھی, صوفیت پہ کتاب نہیں لکھی, صوفی ازم پہ کتاب نہیں لکھی. فرمایا میری کتاب البیع نہیں ہے, بس وہ ساری کی ساری صوفیت پہ ہے. کیا مطلب؟ وہ میری کتاب جو بیع پہ ہے, معاملات پہ ہے کہ کیسے معاملہ کرنا ہے, اس میں کتنی صفائی ہونی چاہیے, کسی کا حق اپنا حق کیسے کرنا ہے, یہ ساری کی ساری جو میری کتاب ہے یہی تصوف ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب احساس ہوتا ہے. سارے اولیاء کرام احساس کی زندگی کو بیدار کرتے کرتے ساری زندگیاں, ساری جوانیاں گزار دیتے ہیں. احساس, احساس.
یہ معافی احساس کی تنام ہے، معاف کر دیجیے گا، میری وجہ سے آپ کو تاخیر ہوئی، معاف کر دیجیے گا، فلاں بول میں نے بولا تھا۔ میں نے اس دن ایک اندازہ لگایا، میں ایک جگہ گیا، میرے بچے میرے ساتھ تھے، ایک صاحب کو ملا، ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، میں ان کی تعزیت کے لیے گیا، اور بھائی بھی تھے۔ تو جب میں اٹھنے لگا، مجھے کہنے لگا گزشتہ کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا۔ میں جب آپ کے بیٹھا، اپنی سواری میں بیٹھا، میں سوچتا رہا، سوچتے سوچتے میں نے کہا کہ اس بندے نے کوئی 2003 میں یا 2002 میں اس نے مہم شروع کی تھی میرے خلاف، دنیا کا ہر الزام، ہر جگہ، اور مجھے دیکھ کے نفرت سے تھوک دیتا تھا، پتہ نہیں کوئی بات ہوگی۔ اس نے ایک بول بولا کہ کمی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا۔ میں نے کہا تو کوئی بات ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ کس چیز نے اسے یہ بات کہی؟ اسے ایک ایمانی زندگی ملی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ ایمان کی سطح میں مجھ سے کروڑ درجے اوپر ہے۔ میں ایک بیکری میں گیا، بیکری میں ایک بندے کو دیکھا ایسے کش لگا رہا، اور وہ مولا جٹ کے انداز کی اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، ایسے بیٹھا ہوا ہے، وہ بیکری میں مال بن رہا تھا۔ میں نے اس کہا کہ اس سے کچھ تھوڑا چھیڑ چھاڑ تو کرنی چاہیے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا فریش کوئی کیک نہیں بنایا؟ کہہ رہے ہاں جی بنایا ہے۔ میں نے کہا بیٹھ کے کھانے کی جگہ نہیں؟ وہ کالی بینچیں پڑی ہوتی ہیں بیکری میں، گلی محلے کوئی بیکری کی بات کر رہا ہوں، یہ بیکری نہیں جس کو آپ ڈبہ جب لینے جاتے ہیں تو ہاتھوں پہ دستانے چڑھا کے بیکری کا سامان دے رہے ہوتے ہیں، اور جب پکانے کا وقت آتا ہے ذرا وہاں بھی ذرا دیکھا گا۔ میں ایک بیکری میں گیا تو ایک صاحب کہنے لگے ذرا بیکری کا سامان لینا ہے، ایسی گلوز چڑھا کے دکھا رہے تھے، میں ہنس پڑا۔ کیوں؟ میں نے کہا جب یہ جہاں بن رہی ہوتی نا ذرا وہاں کے گلوز بھی دیکھا کرو، وہاں کے دستانے بھی دیکھا کرو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے؟ کہنے لگے یہ بیٹھنے کے، ایک گوشالہ تھا، اس کے ساتھ آگے گلی میں گوشالہ اجڑ گیا، اس کے ساتھ آگے گلی میں بیکری تھی، وہ پٹواری صاحب کا بیٹا تھا، شریف آدمی تھے پٹواری صاحب۔ تو میں نے کہا آپ بھی کھائیے، کہنے لگے نہیں، اس نے سگریٹ کا ایسے کش کھینچا، کہنے نہیں آپ کھائیں۔ میں نے کہا نہیں کھائیں، اچھا ہے بنا ہوا ہے۔ اس نے بھی کھایا، میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے، تینوں نے کھایا، بات چیت چلی، میں نے اپنا تعارف کر، اچھا آپ کی وہاں دکان ہے حکمت کی؟ میں نے کہا ہاں میں وہاں ہوتا ہوں۔ تو بات چلتے چلتے رب کی کریمی دیکھے، رب نے اس کا دل پلٹا، اور ایک دفعہ میں نے اس کو دعا کرتے دیکھا، میں اس کے پیچھے بیٹھا رہا اور وہ دعا کر رہا تھا۔ میں نے کہا طارق تجھے زندگی میں شاید اتنی توجہ، دھیان، استحضار والی دعا کبھی شاید تجھے موقع ہی نہ ملا ہوگا، اور تو نے کی ہی نہ ہوگی، اور اس کی توجہ دھیان والی اتنی دعا، یہ وہی تو ہے۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا، بیکری کا ایک کیک کھلایا تھا اس کو، اور میرا گمان یہ ہے کہ اس پہ میرا خرچہ 2.5-3 روپے ہوا تھا، اور 2.5-3 روپے کے اندر اللہ کا وہ بندہ آج ولی بن گیا ہے۔ ملتا ہے کبھی کبھی، ملاقات ہوتی ہے۔ جب ہماری زندگی کے احساسات بیدار ہوں گے، پھر دوسرے کی دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کا فکر ہمارے اندر، اور پھر مدینے والے کی زندگی کا ایک مزہ آئے گا اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس میں قناعت ہوگی، استغنا ہوگا۔ دوسرے کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو اس کے بارے میں حسد بھی نہیں ہوگا، اور اپنے اندر اطمینان بھی ہوگا کہ مولا نے مجھے اس حال میں رکھا ہے تو الحمدللہ۔
حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، غریب بھی ہے اور متکبر بھی ہے، اس پہ لعنت ہے، 3 بندوں پہ لعنت ہے. ان میں یہ ہے، یہ کس وقت پیدا ہوتی ہے؟ غریب اور متکبر. غریب و متکبر کس وقت بنتا ہے؟ یہ بنتا اس وقت ہے جب اس کے اندر احساسات زندہ نہیں ہوتے استغنا کے. وہ حسد میں پڑ جاتا ہے کہ یہ مالدار ہیں، انہوں نے میرا حق کھایا ہوا ہے، معاشرے کا حق کھایا ہوا ہے. حالانکہ اگر کوئی رزق حلال کمانے والا مالدار بھی ہے تو اس کے بارے میں بھی اس کے دل میں ایک حسد ہوتا ہے، ایک کینہ ہوتا ہے، ایک بغض ہوتا ہے. وہ کینہ، حسد، بغض اکٹھا ہو کے ایک مجموعہ بن جاتا ہے تکبر کا، اور وہ کہتا ہے مجھے ان کی کیا ضرورت ہے، مالدار ہیں تو اپنے لیے ہیں. حدیث میں آیا ہے غریب ہے لیکن متکبر ہے. اسلام ان احساسات کو جا کے دبا دیتا ہے، کہہ رہے نہیں، خیال کر، تجھے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اب اپنے احساس کو بیدار کر کے، مولا اگر تو اس حال میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. اب یہاں حسد پیدا نہیں ہوگا. اور اسلام کے احساسات کا نظام دیکھیں، مالدار کو حکم دیا ہے غریب کا خیال کر، غریب کو حکم دیا ہے اپنے اندر کے استغنا کو باقی رکھ، کسی سے سوال نہ کر، اپنی حاجت کو چھپا. واہ! مالدار کو احساس یہ دیا ہے غریب کو تلاش کر، غریب کا خیال کر اور غریب کا متلاشی بن. ٹھیک. اور غریب کو احساس خودداری کا دیا ہے. خودداری اور تکبر کی سرحدیں ملتی ہیں، سخاوت اور فضول خرچی کی سرحدیں ملتی ہیں. یہ پھر ایک اور موضوع شروع ہو جائے گا. خودداری اور تکبر کی سرحدیں ملتی ہیں، قناعت اور بخل کی سرحدیں ملتی ہیں. غریب کو خوددار کیا ہے اور مالدار کو احساس دیا ہے. غریب کو کہا اپنی حاجتیں چھپا، اللہ کے سامنے پیش کر، مخلوق کے سامنے پیش نہ کر. اور مالدار کو کہا غریب کو تلاش کر. جب یہ احساس اگر غریب میں زندہ ہو جائے، وہ کسی سے قرضے کے نام پہ سوال خط نہ لکھے، وہ کوئی سڑکوں پہ سوالی نہ بنے. مدینہ کے معاشرے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں گلیوں میں صدقے کا مال لے لے کے آوازیں لگاتے تھے، زکوٰۃ کا مال لے لے کے آوازیں لگاتے تھے، خیرات کا مال لے لے کے آوازیں لگاتے تھے. کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جو کہ سوال کرنے والا ہو، لینے والا ہو. یا سارے مالدار ہو گئے تھے یا سارے خوددار ہو گئے تھے کہ ہم اپنی ضرورتیں اللہ سے پوری کرائیں گے. ہم لوگوں کے سامنے نہ نظروں کے سوالی، نہ لفظوں کے سوالی، نہ چال کے سوالی، نہ ڈھال کے سوالی، نہ حال کے سوالی، نہ کال کے سوالی، نہ کیفیات کے سوالی، نہ انداز کے سوالی. سوال کی کئی قسمیں ہیں. نہیں، ہمارے اندر استغنا ہوگا، ہماری نظریں لوگوں کی جیبوں پہ نہیں ہوگی، اللہ کے خزانوں پہ ہوگی. یہ احساس اسلام نے دیا ہے، اور اس احساس کو آج پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب میں، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ احساس دیا ہے. پھر یہ غریب ہوگا، خوددار ہوگا، متواضع ہوگا. اس کے اندر تواضع ہوگی، اس کی چال میں، اس کے انداز میں تواضع ہوگی، بہت متواضع ہوگا. اور جب مالدار ہوگا اور اس کے اندر احساس ہوگا، مالدار ہوگا، متکبر نہیں ہوگا. بڑی سواریاں، بڑے گھر، بڑے عہدے، بڑے نام، بڑی شہرت، بڑی دولتیں، پر اس کے اندر تواضع ہوگی. ایک اللہ والے فرمانے لگے، میں نے اپنے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان سے عرض کیا، ان کو کشف ہوتا تھا کہ میرے چچا کے بارے میں آپ مراقبہ کشف القبور کا فرمائیں. تو انہوں نے مراقبہ فرمایا، تو فرمایا تیرے چاچے کو اللہ نے بخشش دے دی ہے، وہ متواضع تھا اور غریبوں کے، مزدوروں کے اور نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتا تھا اور کوئی احساس نہیں کرتا تھا. اللہ نے اس عمل پہ اس کو معاف کر دیا. پھر مالدار کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی. یہ اولیاء احساس دیتے ہیں.
یہ احساس ولایت ہے، یہ احساس فقیری ہے، یہ احساس زندگی کا سبق اور حاصل ہے۔ یہ احساس، پھر یہ احساس بڑھتے بڑھتے بڑھتے، پھر یہ احساس، پھر یہ دل کی دنیا کو آباد کرنے میں لگ جاتا ہے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ حد سے زیادہ اس دور کے ارب پتی تھے، مالدار نہیں تھے، ارب پتی تھے، لیکن ان کی زندگی عجیب و غریب ہے۔ اور بیٹے صدر الدین رحمت اللہ علیہ، جب ان کے پاس وہی مال ورثے اور ترکے میں آیا ہے، سارا مال انہوں نے صدقہ کر دیا اور فقر اور فقیری اختیار کی۔ تو کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا ابا جی کے پاس اگر سانپ تھا تو اس کا منتر بھی تھا، دولت سانپ ہے تو کاٹتی ہے تو منتر ہونا تو فوراً، میرے پاس سانپ تو تھا، منتر نہیں تھا، کہیں یہ دولت مجھے اللہ اس کے حبیب مدینے والے سے دور نہ کر دے، اور کہیں یہ دولت مجھے دس نہ لے، اس لیے میں نے ساری دولت کو چلتا کر دیا۔ ساری روح کی دنیا، ساری روحانیت، جیسے شیخ نے پوچھا کہ عالم کسے کہتے ہیں، تو فرمایا حضور جس کے اندر اضطراب ہو، بے چینی ہو کہ فلاں میرا معاملات خراب ہو گئے، میں نے اپنی بیٹی کا حق تو پورا نہیں دیا، بہن کا حق تو پورا نہیں دیا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے گاڑی کا ماڈل تبدیل کروں، میں نے کہا نہیں، آپ اجازت دے دیجیے، میں نے کہا بہن کا حق دیں۔ اور مجھے اس دن انہوں نے کہا، کہنے لگے جی میں نے بہن کے حق کے لیے کیا، میں نے کہا خوشی ہوئی۔ جب احساسات کی زندگی آتی ہے اور احساسات کے تانے بانے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، روح کی دنیا کے ساتھ جڑتے اور بنتے چلے جاتے ہیں، پھر ایک انسان کی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے ایک احساس ہوتا ہے، بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہوں، اپنی بیٹی کے بارے میں میرا لہجہ، میرا انداز کیسے ہے، اس کے بارے میں کیسے ہے۔ پھر احساس بیدار ہوتا ہے، یہ قومپلیں ہیں، میری نسلیں ہیں، میری اولاد ہیں، ان سے میرا لہجہ کیسے ہے، ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ گالیاں، میرا ذہن انداز یہی ہے۔ ہمارے جہاں یہ میرا کلینک ہے، تو یہاں ہمارا، جہاں ابھی ہمارے اخبار کا دفتر بنا ہے، جہاں جنریٹر پڑا ہوتا تھا، یہ بلڈنگ کا حصہ بن رہا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، میں نے ان کو اس کی نگرانی دی، تو مجھ سے کہنے لگے کہ جی میں بچوں کو اتنا مارا، اب جب تک اتنا نہ ماروں کہ جتنا پولیس والے مارتے ہیں، الفاظ مجھے یاد ہیں، اس کے بعد بھی 2-3 دن ٹھیک رہتے ہیں، پھر ویسے کے ویسے ہوتے ہیں۔ اتنا وہ ڈیٹ بن گئے، اتنا ڈیٹ بن گئے۔ پھر اس کے اندر احساس بیدار ہوتا ہے، احساس بیدار۔ حضرت خواجہ حبیب اعجمی، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، ساری زندگی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، ٹیک لگا کے نہیں بیٹھے، ایک دفعہ پاؤں بھی پھیلا لیا اور ٹیک بھی لگا لی۔ کسی نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے، آپ نے ساری زندگی نہ پاؤں پھیلائے نہ ٹیک لگائے، آج خیریت تو ہے؟ فرمایا حالت کشف میں محسوس ہوا ہے میرے مرشد کا وصال ہو گیا ہے۔ مرشد کی زندگی میں، حالانکہ مرشد میلوں دور رہتے تھے، مرشد کی زندگی میں میں نے کبھی نہ ٹیک لگائی نہ کبھی پاؤں پھیلایا۔ مرشد کا ادب میری زندگی میں ایسا تھا۔ اور جتنا مرشد کا دل میں احساس بڑھتا ہے پیار کا، محبت کا، کوئی بدگمانی نہیں ہوتی، اور جتنا محبتیں ختم ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بدگمانی ہوتی تھی، اس سے ہاتھ ملایا، میرا حال نہیں پوچھا، میری دکان کا نقصان ہو گیا، پوچھا ہی نہیں ہے، میں نے حالانکہ میسج بھی کیا، کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اتنی ہم نے خدمت کی، ہم نے جانیں گلا دی، اور انہوں نے ہمارا حال نہیں پوچھا۔ اس بندے سے چہک مہک کے باتیں کر رہے، میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ کیا پتا تیرے لیے کتنی دعائیں کی، تجھے کیا پتا؟ جب احساسات زندہ ہوتے ہیں پیار کے، عشق کے، مرشد سے محبت کے، پھر فرماتے ہیں انہیں ہمارے حال کی اللہ نے خبر دے دی ہے، اور انشاءاللہ اگر اس حال میں مطمئن ہے، اس میں خیر ہے، یقین جانیے کئی دن اپنے مرشد کی خدمت کرتا رہتا تھا،
ان کے بیان نہیں ہوتے تھے، جناب میرے درس ہوتے ہیں، مجھے باتیں کرنا آتی ہیں، وہ نہیں کرتے تھے، وہ صاحب توجہ تھے، وہ صاحب توجہ تھے۔ کئی کے دن پوچھتے ہی نہیں تھے کہ تیرا نام طارق ہے، آیا ہے، خیریت ہے، بس مجھے پتا تھا شیخ کی نظر میں ہوں، توجہ میں ہوں، بس ٹھیک ہے، پوچھنا کون سا ضروری ہے۔ اور سب سے زیادہ سختی میرے ساتھ ہوتی تھی، سب سے زیادہ سختی، حالانکہ میرے گھر کا مزاج، گھر کی طبیعتیں کوئی سختی کی نہیں تھی، مار کٹائیوں کا، چیخو پکار کا نظام نہیں تھا، سب سے زیادہ سختی۔ اور جس وقت شیخ نے سر پہ خلافت کا ذمہ داریاں دی تو بس رو رہے تھے، اور میں بھی کہ طارق تو یہ نہ سمجھنا، تجھے سختیاں بس آج کے دن کی امانت دینی تھی۔ انہوں نے تو اہل بنانے کی بھرپور کوشش کی، باقی میری کوتاہی، انہوں نے تو بھرپور کوشش کی اہل بنانے کی۔ جب یہ احساس کی محبت بڑھتی ہے اپنے شیخ کے ساتھ، پھر دل کے اندر کی توجہات منتقل ہوتی ہیں، ورنہ پھر شک اور بدگمانیوں میں بندہ چل بھی رہا ہوتا ہے، کبھی شک میں، کبھی بدگمانی میں، کبھی مغالطوں میں، کبھی کس چیز میں، بس اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں پل پل روٹھ جانا ہوتا ہے، وہ بیوی سے بھی روٹھ جاتے ہیں، مرشد سے بھی روٹھ جاتے ہیں، معاشرے سے بھی روٹھ جاتے ہیں، گھر سے بھی ان کے مزاج میں روٹھ جانا ہے، ہر وقت روٹھ جانا ہے۔ میرے دوستو، یہ اولیاء کرام، صالحین، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، درویش، یہ زندگی کا ایک انداز دیتے ہیں کہ وہ احساس کو زندہ کرتے ہیں، اور احساس کو تابندہ کرتے ہیں، اور احساس کو زندگی دیتے ہیں، اور احساس کی تعمیر کرتے ہیں، اور احساس کو بیدار کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حبیب اجمی جیسے لوگ میرے مرید ہیں، مجھے اور کسی کو مرید کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر قیامت کے دن میرے اللہ نے پوچھا نیکیاں لے آ، میں اپنے اس مرید کو آگے کر دوں گا، مولا میری نیکی یہ ہے۔ فرمایا میں نے اس بندے کی زندگی میں وہ سبق دیا ہے کہ اس بندے نے 41 سال میری خدمت کی ہے، اس نے 41 سال میری خدمت کی ہے، اور 41 سال میں اس نے ماں کو، گھر کو، گاؤں کو، بستی کو، زندگی کو سب بھول گیا، اور میں قیامت کے دن سارے حقدار آئیں گے، ماں آئے گی، مولا میرا حق، بیوی آئے گی میرا حق، بہن، رشتہ دار، سارے حق لینے والے آئیں گے۔ اس وقت میں اللہ کے سامنے عرض کروں گا کہ مولا جب تو نے میرا حساب لینا ہے، میں نے اس کو سامنے کر دیا ہے، اگر تجھے اس کو دیکھ کے تیری رحمت متوجہ ہوتی ہے، اپنی اس رحمت کے حصے میں سے حقداروں کو دے دے۔ اللہ ان حقداروں کو اتنا دے گا کہ وہ کہتے کہ اے کاش کہ ساری زندگی ہم اس کو، حبیب عجمی کو، ایک بار بھی نہ دیکھتے اور یہ ہم سے جدا رہتا۔ آج اس جدائی کا یہ صلہ ملا ہمیں۔ اس شخص نے میری خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری خاطر خدمت میں اتنی قربانیاں دی ہیں کہ کل قیامت کے دن میرا اللہ پوچھے گا کیا لایا، میں حبیب عجمی کو سامنے کر دوں گا، مولا میرا یہ مرید ہے اور مجھے مرشد کہتا تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا حساب لے لے، اگر اس کی بخشش تو کر دیتا ہے اپنی رحمت سے تو اس کو توفیل مجھے بھی بخش دے، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں۔ مرید کو پیش کر رہے ہیں اس کی قربانیوں کی وجہ سے، اور قربانی بغیر احساس کے نہیں ہوتی، اس کی قربانیوں کی وجہ سے، اس کے مجاہدے کی وجہ سے، مرشد کے لیے فنا ہونے کی وجہ سے۔ آج وہ بابا اکرم ہمارا کہہ رہا ہے جی مجھے چھٹی دے دیں، میں نے بابا جی کتنا عرصہ ہو گیا؟ بابا اکرم نے مجھے غالباً 4-4.5 ماہ کہے میں گھر نہیں گیا۔ میں نے کہا 2 دن کی چھٹی ہے، کہا نہیں جی 1 دن دی اور کر دو، میں جمعرات کو آ جاؤں گا۔ چلو میں نے کہا جائیں جو کر دو۔ بابا رو رہا تھا، اس چھٹی ملنے پہ رو رہا تھا۔ بابا
इस छुट्टी मिलने पे रो रहा था कि मुझे जो है आज छुट्टी मिल गई, और मैं जाते जाते मैं भी रो रहा था। और मैं इस बात पे रो रहा था कि मौला, इनकी कुर्बानियों और इनके अंदर की कैफियतों की वजह से बाबा था घर में, चलो खिदमत होती, कोई पराठा मिल जाता, कोई मक्खन मिल जाता, कोई चीज मिल जाती। इन बूढ़ों की कुर्बानी की वजह से मौला तेरा ये निजाम चल रहा है, और ये सारा निजाम आज तारीख की वाह वाह हो रही है। असल में तो ये बूढ़ी हड्डियां हैं जिन्होंने यहाँ ठंडा पानी है, सर्दी है, और मिजाज के खिलाफ ग़िज़ाएं, तबीयत के खिलाफ हवाएं, सबको बर्दाश्त किए कि कहता था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। फिर मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा जी दुआ मांगना, तेरी मैयत भी यहां से निकले और मेरी मैयत भी यहां से निकले, जैसे मखदूम सैयद कबीरुद्दीन की मैयत यहां से निकली थी। उनके मौत के बाद मैंने उन्हें लक़ब दिया मखदूम का। वो तो खुद थे भी आले रसूल, हस्बी नस्बी। मैंने बाबा से कहा, बाबा दुआ मांग तेरी मैयत भी अब यहां से निकले, मेरी भी यहां से निकले। फिर जिंदगी के एहसास बेदार होते हैं। मैंने एक दफा अर्ज किया था साथियों से, खिदमत किसे कहते हैं? मैंने कहा एहसास का नाम खिदमत है, एहसास का नाम खिदमत है। वो दबा रहे थे, उसने कहा भाई दबाना आता है? उसने कहा हाँ जी आता है। उसने कैसे? उसने कहा ना तुझे दबाना नहीं आता, मैं दबाना मैं तुझे सिखाता हूं। हड्डी से हड्डी ना दबा, गोश्त से गोश्त दबा, ये दबाना है। समझ नहीं? हड्डी से हड्डी ना दबा, गोश्त से गोश्त दबा, ये दबाना है। हड्डी से हड्डी दबाएगा तो मेरी चीखें निकलवाएगा। हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान तशरीफ लाए। सैयद अमीर शरीयत के बच्चों ने कहा, बेटों ने, कि हजरत आपको हम दबाते हैं। वो इतने नफीस से बंदे, सैयद बादशाह के बब्बर शेर, उन्होंने जो दबाया, हजरत ने फरमाया अब इस दबाने की थकान को उतारने के लिए बंदा दो। ये जो दबाया था ना, अब इसकी थकान उतारने के लिए एक बंदा हो जब इसकी थकान उतारे। उन्होंने पूछा कैसे दबाना है? उन्हें कि हड्डी से हड्डी नहीं दबाना है, गोश्त से गोश्त दबाना। मैंने अर्ज किया खिदमत किस चीज का नाम है? कहा एहसास का नाम, अमानतदारी का एहसास, चीजों के ज़ाय होने का एहसास, नुकसान का एहसास, इसका नाम खिदमत है। एहसास है उसके अंदर। मैंने अपने एक साथी को फोन किया, मैंने कहा कहां है? कह रहे फला जगह। मैंने कहा आए किचन के ऊपर छत पे आ जाएं। वो बेचारा आ गया। नीचे हमारे लंगर खाने में सफेद चने पड़े थे, उनको कीड़ा लग गया, उसको थैले के ऊपर उन्होंने फैलाया ऊपर। फिर बारिश आ गई, किसी ने उसको नहीं हटाया। बारिश आके फिर वो भीग गए, भीग के फूल गए, अब फिर सूख रहे थे और वहीं पड़े हुए थे, वहीं पड़े हुए थे। और मुझे कश्मी पे कैफियत तो पैदा नहीं होती। ऐसे ख्वाब में हजरत ने फरमाया तारिक वो किचन के ऊपर गया तू? वो उसी वक्त दौड़ पड़ा। वो वक्त ही बेवक्त हुआ और मैंने वहां जाके देखा। और हमारा एक साथी रोजाना वहां परिंदों को दाना डालने जाता है, उसने नहीं देखा। पड़ा तो पड़ा, रोजाना दिन में 2 बार परिंदों को दाना डालने जाता है। वो जाता रहा, उसने देखा। ये एहसास है। तो पूछा कि ये बताओ दस्तरखान झाड़ना आता है? हमारे अकाबिर में से एक बुजुर्ग की बात बता रहा हूं मैं। कैसे? मैं देखो हड्डियों को उठा के ऐसी जगह डालो जहां बिल्लियां खा जाएं, ये टुकड़े उठा के ऐसी जगह रखो जहां चिड़ियां खा जाएं, ये छोटे छोटे भोरे और जर्रे ऐसी जगह रखो जहां चूंटियां खा जाएं। ये दस्तरखान साफ करना है, वो भी हमसे सीखो। ये एहसास है।
خدمت تو نام سارا احساس کا ہے. میں امین ہوں، میں امین ہوں، اور میں نے ایک ایک پیسے کا جواب دینا ہے. اپنی نسلوں کے لیے کیا کما کے جا رہا ہوں؟ برکت یا کثرت؟ برکت یا کیا؟ کثرت. کتی کتنے بچے دیتی ہے اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ کتی میں ساری کثرت ہوتی ہے اور بکری میں ساری برکت ہوتی ہے. میرا رب برکت کو دکھاتا ہے سڑکوں پہ، عالم پہ، انسانیت پہ، کہ کتی کے ریوڑ نہیں ہوتے، بکری کے ریوڑ ہوتے ہیں. حالانکہ وہ ہر سال لاکھوں کے سے زیادہ ذبح ہوتی ہے قربانی کے نام پہ، اور سارا سال کروڑوں سے زیادہ ذبح ہوتی ہے گوشت کے نام پہ. یہ فقیری ہے، احساس زندگی کا، یہ فقیری ہے. اسی کا نام فقیری ہے، اسی کا نام ولایت ہے. میں نے پہلے دن میں، بس جس دن سے پوچھا تھا نا، میں نے اپنے حضرت سے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ یا کچھ بار عرض کیا، میں حضرت جو آپ کے دل میں ہے میں چاہتا ہوں میرے دل میں آ جائے ایسے. تو حضرت نے فرمایا دونوں ہاتھوں کو رگڑ، اور میں نے خوب رگڑا تو میرے ہاتھ برداشت نہ ہوئے، گرمی پیدا ہوئی. تو فرمایا اپنے دل کو میرے دل کے اتنا قریب کر، اتنا قریب کر، اتنا قریب کر، اس دل کے اندر کی جو حرارت اور نور اور تجلیات اور کیفیات ہیں وہ تیرے دل میں منتقل ہو جائیں. اور ہوتی ہیں، 100% ہوتی ہیں. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا احساس دل میں ہو کہ میں نے اس دل سے کچھ حاصل کرنا ہے. اور اگلی بات اور بھی بتا دوں، اگر آپ کو مجھ جیسا بندہ ملے جس کے دل میں ہی کچھ نہیں ہے اور آپ مخلص ہیں، رب کعبہ کی قسم اللہ غیب کے خزانے سے آپ کو دیکھ کے رہے گا. سچا جذبہ ہے نا. میں واقعہ نہیں سنایا کرتا کہ ایک شخص کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ کو پانا ہے. ادھر پوچھا ادھر پوچھا، کسی نے کہا کہ فلاں جگہ ایک درویش رہتے ہیں، ان پہ چلا جا، اللہ اللہ سکھا دیں گے. ان کی مہینوں پیدل سفر کر کے ان کی خدمت میں پہنچا تو پتہ چلا چند دن پہلے شیخ کا وصال ہو گیا. بہت پریشان ہوا، جی بھر کے رویا، کیا کروں، اتنا سفر کر کے آیا تھا. اب پوچھا کہ کوئی ان کا حضرت کا خلیفہ، کوئی وارث، کوئی حضرت کے تسبیح خانے خانقاہ کا کوئی اہل نہیں تھا. حضرت نے کسی کو، ایک بیٹا ہے وہ بھی نا اہل ہے. تو کہنے لگے کہ چلو بیٹے سے ہی مل لیتا ہوں، دیکھ تو لوں. تمنا تھی بڑے عرصے کے بعد سفر کرتے کرتے. تو بیٹے نے اپنے نوکر کو بھیجا تھا کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے، عیش و نشاط کی چیزیں لینے کے لیے. اس نوکر کا نام عبداللہ تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا. اب یہ جب سیڑھیاں چڑھا، آگے بوریا پڑا ہوا تھا دروازے کے، سیڑھیوں کی آہٹ سن کے پیر صاحب کے بیٹے نے آواز دی، عبداللہ آنے میں دیر کر دی. حالانکہ اس نے اپنے عبداللہ کو کہا تھا، جس کو کہا تھا گھر کی چیزیں سامان کھانے پینے کی. اس نے ذرا دیر کر دی، یہ شدت سے انتظار کر رہے تھے. فرمایا عبداللہ آنے میں دیر کر دی. کہنے لگے بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہ کہتے ہیں حضرت کا بیٹا نا اہل ہے، یہ مجھے کہتے ہیں آنے میں دیر کر دی. اور جا کے شیخ کے خدمت میں حاضر ہوا کہ جی اللہ اللہ سیکھنے آیا ہوں. اللہ اللہ تو اس کو بھی نہیں آتی تھی، کہانی تو میری طرح تھی ساری. ان کا ایک باغ تھا جو خشک ہو رہا تھا. حضرت تھے تو خدام تھے، چہل پہل تھی. حضرت چلے گئے تو کوئی اہل تھا نہیں، سارے چلے گئے. اس نے کہا بھائی کچھ محنت کرنی پڑے گی، پھر اللہ اللہ سیکھنا پڑے گا. اس نے کہا سرکار آپ محنت کرتے ہیں، سال مانگتے ہیں، میں تو زندگی لایا ہوں. فرمایا جا سوکھی روٹی مل جائے کرے گی تجھے صبح شام، جو ہمارے باغ کو پانی دے اس کی خدمت تک. سننے کا ٹھیک. سال پوری خدمت کی، مڑ کے نہ دیکھا. جذبہ سچا تھا، احساس دل میں تھا کہ رب کو پانا ہے. سال محنت کی. سال کے بعد آئے کہ جی وہ اللہ اللہ تو سکھا دیں، اس کو آئے تو سکھائے. انہوں نے کہا بھی تو کچا ہے، پکا نہیں ہے، ابھی جاؤ اور خدمت کر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ واہ. پھر اب اس کے سچے اخلاص اور سچی طلب پہ اللہ نے غیب کے خزانے سے اسے اپنی توجہ، اپنا تعلق اور ولایت اور معرفت عطا کر دی.
اس کی سچی طلب اور سچے اخلاص پہ اللہ نے اسے اپنی محبت، معرفت اور ولایت دی۔ اب جو اپنا مراقبہ کیا اور اپنا مقام دیکھا، اب اللہ اپنا مقام بھی دکھا دیتا ہے۔ اور بعض جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، میری بات یاد رکھیے گا، سوتے ہوئے بھی سن لیجئے گا، جو سو رہے ہیں ان کو بھی عرض کروں گا، جو بعض اوقات اللہ جب دل کی آنکھیں کھولتا ہے تو اپنا مقام بندہ خود دیکھ لیتا ہے، اللہ دکھا دیتا ہے، اپنے علم میں سے علم دیتا ہے نا، اپنے علم میں سے علم دیتا ہے تو اللہ دکھا دیتا ہے۔ اب جب اپنا مقام دیکھا تو بڑا اونچا دیکھا، کہہ رہے اپنے مرشد کا مقام تو دیکھوں، وہ دیکھا تو کوئی نظر نہیں ہو، تو نظر آئے، کہنے لگا مرشد کا مقام بہت اونچا ہے، میری پہنچ سے بالا تر ہے۔ سچا احساس اور سچا جذبہ لے کے چلا، مرشد نا اہل، بالکل 0/0، اور مرید 100/100، اس کی سچی طلب، اس کا سچا احساس، اس کا سچا جذبہ۔ اب اپنے پیر کے پاس آیا اور پھر وہ حدیث سامنے آ گئی، اخلاص والے کیا ہوتے ہیں؟ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے بڑے فتنے دور کر دیتا ہے۔ اخلاص والے، سچے جذبے، سچی طلب والے کون ہوتے ہیں؟ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ بس یہ تھا تو سچی طلب والا عبداللہ، جو خدمت کرتا رہا سال سے زیادہ عرصہ۔ جب اس کو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے، اس کی سچی قربانی سے ولایت دی، تو اس چراغ سے اب اگلا چراغ تو جلنا ہی تھا نا، چراغ سے تو چراغ چلتا ہے۔ اور یہ گیا اپنے مرشد کے پاس، حالانکہ پورا سال 1.5 سال جتنا بھی رہا باغ میں، ہر بندہ اس کو کہتا تھا، تو کہاں پھنس گیا، باپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کو ولایت نہیں، اس کو خلافت نہیں دی، باپ کا نااہل بیٹا ہے، تو کہاں پھنس گیا؟ وہ کہتا ہے نہیں، میرا مرشد سچا ہے۔ ہاں، مرشد کامل ایسا ہوگا جرا لولوں دے وچ وسے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندا، نہ صابن سجی گھتے ہو، لولوں دے وچ وسے ہو۔ یقین کامل مرشد کے ساتھ اللہ غیب سے دروازے کھولتا ہے، مرشد کامل یقین نامکمل ابو جہل بن جاتا ہے۔ سچ ہے، مرشد مدینے والے سے کامل کو مرشد کائنات میں ہے، مرشد کامل اور یقین متزلزل، شک میں ہر وقت، شبہ میں ہر وقت، سنی سنائی میں ہر وقت، اور تحقیق میں ہر وقت، جستجو میں ہر وقت، اور ادھر تو مرشد کامل ہے اور یقین نامکمل ہے، شک ہے، تو یہ ابو جہل بن جاتا ہے۔ اور مرشد اس کا نامکمل ہے لیکن اس کا یقین کامل ہے، تو یہ عبداللہ ایسے بن جاتا ہے۔ اس کو سارا جہان کہتا تھا کیسے ہے تو، کس طرح پھنس گیا، کہاں پھنس گیا، وہ تو ایسے ہیں، اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح۔ انہوں نے کہا نہیں، بس ایک انتخاب کر لیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو انہیں خرید کر انمول کر دیا، اب میرا مول کوئی نہیں لگا سکتا، انمول ہوں، میرا مول کوئی نہیں لگا سکتا، کوئی مجھے شک میں، کوئی وسوسوں میں، کوئی بدگمانی میں، کبھی اندر کی آواز کبھی باہر نہیں لگا سکتا۔ اس یقین کامل پہ اللہ نے اپنی ولایت کے خزانوں میں سے اس کو ولایت عطا فرمائی، اس یقین کامل پہ اللہ نے ولایت کے خزانوں میں سے ولایت عطا فرمائی۔ اب جب مرشد کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت آپ کی برکت سے اللہ نے ولایت دی، تو رو پڑے، کہنے لگے تیرے اخلاص کی وجہ سے ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اچھا ایسا کر، دعا کر کے اللہ مجھے بھی ولایت عطا فرمائے اپنی دوستی کی لسٹ میں۔ اب جو دعا مانگی اور پھر مراقبہ کیا، دیکھا تو مرشد کو بھی اپنے مقام پہ پایا۔ یہ سچا احساس جب بندہ لے کے سفر طے کرتا ہے، اس سچے احساس پہ اللہ زندگی کے فیصلے عرشوں سے بدل کے رکھ دیتا ہے، اس سچے احساس پہ تو ساری فقیری، ساری ولایت احساس کی زندگی کے ساتھ چل رہی ہے، اور عشق کی زندگی کے ساتھ چل رہی ہے، کہ مرشد سے عشق نہیں، محبت نہیں ہوتی، عشق ہوتا ہے، اور عشق میں وضاحتیں نہیں ہوتی، اور عشق میں تو عیب بھی خوبیاں نظر آتی ہیں، عیب بھی خوبیاں نظر آتی ہیں جب عشق ہو تو۔ پھر انسان وسوسوں میں، سوچوں میں، تبصروں میں، تجزیوں میں نہیں پڑتا،
तबसरे नहीं करता, शिकवे नहीं करता, दिल में भी बाहर में भी। इश्क में शिकवा इश्क की तजलील है, इश्क में शिकवा इश्क की तजलील है। ये इश्क को जलील कर रहा है। इश्क में शिकवा नहीं होता, ना सोचों का शिकवा, ना जज्बों का शिकवा, ना जबान का शिकवा। इश्क इश्क होता है। और इश्क बेवजाहत होता है। इश्क में वजाहत नहीं होती, लॉजिक नहीं होती, जस्टिफिकेशन नहीं होती, वजाहतें नहीं होती, दलीलें नहीं होती। इश्क बेदलील होता है। 42 साल की उम्र थी उमर बिन अब्दुल अजीज की, जिस दुनिया से रुखसत हुए। एक दरवेश, उनको मैं दरवेश कहूंगा, रिजा को, उसको मैं दरवेश कह रहा हूं, सामने आए कि अमीर मोमिनीन आपको जहर दिया गया, आप इसका इलाज करें। पर मैंने मौत की लज्जतों को जान लिया है और मौत की लज्जतों को पहचान लिया है, आखिरत की लज्जतों को मैं नहीं करूंगा। अब तू मुझे कहे ना कि अगर तू नाक को हाथ लगा या कान को हाथ लगा और सेहत हो जाएगी, मैं नहीं लगाऊंगा। एक छोटा सा बच्चा, 12 बेटे बेटियां थी, बार जगह 11 12 12, एक छोटा बच्चा आया, उससे बड़ी मोहब्बत थी। कहा रिजा दुआ मांग, अल्लाह हम दोनों को अपने पास बुला ले। लेकिन पहले, इससे पहले कसम उठवाई। रिजा ये कहे, अच्छा ये कर, मैं तुझे एक दुआ कहूंगा, तो कसम उठा तो उस पर आमीन कहेगा। उसने कहा नहीं अमीर मोमिनीन पहले बताएं कौन सी दुआ है। कहने तुझे कसम उठा। उसने आखिर मजबूर होकर कसम, 42 साल की उम्र है उमर बिन अब्दुल अजीज की, 2.25 साल तकरीबन हुकूमत की है, और भेड़िया और बकरियां आपस में चल रही हैं, और भेड़िया बकरियां नहीं उठा रहे। और एक चरवाहे को पता भी मौत का यही चला कि भेड़िया उसकी बकरी उठा के ले गया। वो बकरी के पीछे नहीं भागा, वो शहर की तरफ भागा। आज उमर गया और देखा तो जनाजा आ रहा था। तो जब उसे कसम उठवा ली, तो कसम उठवा के फरमाने लगे अब मेरे लिए दुआ करके अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, और वो जिंदगी की लज्जतें जो अल्लाह ने अपने खजानों में रखी हैं वो दे। अमीरुल मोमिनीन कैसे? फरमाया तूने वादा किया था, आमीन कह। और फिर ये बच्चा सामने आया, बड़ा उससे प्यार था, छोटा सा बच्चा था, कि इसको भी अल्लाह मुझे अपने साथ दे दे। हम बच्चा वहां इसके बगैर कैसे रहूंगा। 8 दिन के बाद दोनों चले। स्विट्जरलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां एक गरीब भी नहीं है। दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां एक गरीब नहीं है, और दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आप दरखास्त दें मैं मरना चाहता हूं, आपकी दरखास्त मंजूर होगी, आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा जहर का और आप मर जाएंगे। जब लोग कहते हैं ना फलां ने गुर्बत की वजह से खुदकुशी कर ली, गरीबी की वजह से, मैं इन पे अखबार की खबरों पे हंसता हूं। ये खबरें सिर्फ बनाई हुई होती हैं बेचने के लिए। स्विट्जरलैंड इस वक्त मौजूद है। मैं कोई किसरा कैसर की पुराने 3000 साल पुरानी किस्सा नहीं सुना रहा, मौजूद है। सारी दुनिया के खजाने वही है ना। वहां का कोई शहरी गरीब नहीं है। तालीम है, रोटी है, मेडिकल है, आला लिबास है, धूल नहीं है सड़कों पे, जिंदगी में तवालत है, हुस्न जमाल है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो मुल्क है जहां मौत को कानूनन जायज खुदकुशी करार दी है। क्यों? मौत से पहले की जिंदगी को उन्होंने समझा नहीं है कि इस जिंदगी में क्या होता है। ये जिंदगी सिर्फ अल्लाह के वली बताते हैं कि हबीबे खुदा दे फकीरां तो सदके, फकीरां दे रोशन जमीरां तो सदके, न दौलत तो सदके न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जां असीरां तो सदके, जिना रूमी जामी ते सादी नू डंगिया, मैं उन्हां प्यारी अखियां दे तीरां तो सदके, ओ जिस गोदड़ी विच पलन लाले हाफिज, मैं उस गोदड़ी दियां लीरां तो सदके। इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस फक्र में, गुर्बत में, तंगदस्ती में अल्लाह ने जो हमें लज्जत दी है, सुकून दी है, अगर बादशाहों को पता चले, बादशाह हम पे तलवारें लेके टूट पड़े हैं इस चैन को, इस सुकून को छीनने के लिए।
نہ ان کے پاس اس دنیا کا پیکج ہے، نہ مرنے کے بعد کا پیکج ہے۔ ان کے پاس صرف یہی ہے کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اگر تو غربت اور دولت ہوتی، سوئٹزرلینڈ کا ایک بندہ خودکشی نہ کرتا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے ولیوں نے دیا ہے۔ اس میں غریب ہوں تو کہوں مولا میں راضی ہوں، میں غریب متکبر نہیں بنوں گا مولا۔ اگر امیر ہوں تو میں مولا میں امیر متکبر نہیں بنوں گا، مالدار متکبر نہیں بنوں گا۔ میں علم میں کم ہوں تو مولا میں علم کو سیکھوں گا۔ اگر میں علم میں زیادہ ہوں تو لوگوں کی اور میری جہالت کی نظر نہیں جائے گی کہ یہ سب جاہل ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، اردو بولنی نہیں آتی، عربی بولنی نہیں آتی، انگلش بولنی نہیں آتی، کیسے الفاظ ہیں ان کی تجوید، ان کی ترتیب، ان کے الفاظ کیسے ہیں، کیسے بول رہے ہیں۔ نہیں مولا ایسا نہیں کروں گا میں۔ یہ اللہ کے دوست یہ احساس دیتے ہیں، یہ احساس دیتے ہیں، اور زندگی کو اس احساس کے ساتھ چلتے 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 ایک وقت آتا ہے یہ احساس زندگی کا زندگی کے ساتھ ختم ہوتا ہے، پر احساس ختم نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ زندگی ختم ہو جاتی، انتقال ہو جاتا ہے، وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں، پر احساس ختم نہیں ہوتا۔ احساس بعد از وصال بھی زندہ رہتا ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ آج بھی اللہ کے ولیوں کی مزارات پہ مسلم غیر مسلم جاتے ہیں، آج بھی اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ لوگ قرآن، تسبیح، نماز، اعمال کرتے ہیں اور ان کو پڑھ کے ہدیہ دیتے ہیں۔ یہ ایک بات کا پورا بھرپور ثبوت ہے، جو احساس وہ زندگی میں چھوڑ کر گئے تھے، مرنے کے بعد وہی احساس ان کا ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے، انہیں مل رہا ہے، وہ ان سے جدا نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو اللہ سے مانگنے کا احساس، مدینے والے سے عشق کا احساس، محمد، آل محمد، اصحاب محمد سے پیار کا احساس دے کر گئے تھے، وہ بعد از وصال انہیں مل رہا ہے اور وہ ان میں موجود ہے۔ یہ فقیری ہے، یہ زندگی ہے۔ جب یہ زندگی کا سبق زندگی میں آ جاتا ہے، پھر زندگی پر لطف ہو جاتی ہے، پھر موت نہیں مانگتا، پھر کہتا مولا تو نے اگر اس حال میں رکھا ہے، بیماری ہے، میں مطمئن ہوں، میں تجھ سے صحت مانگتا رہوں گا، اگر تیری منشا نہیں ہے میں مطمئن ہوں۔ زندگی مولا تیری امانت ہے، مجھے کون سا حق پہنچتا ہے میں موت مانگوں، مجھے کون سا حق پہنچتا ہے میں موت کے طریقے اختیار کروں خودکشی کے نام پہ، نہ مولا یہ تیری امانت ہے۔ تو نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو فقیر بنایا، تیری تقسیم ہے مولا، میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں۔ پھر یہ رضا و تسلیم و رضا کی زندگی پہ آتا ہے، اور تسلیم و رضا کی زندگی پہ راضی ہوتا ہے، اور ایسا راضی ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ راضی ہوئے تھے تو ان کے لیے اللہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ہر حال میں راضی تھے۔ وہ غربت، وہ تنگ دستی، وہ فقر، وہ فاقہ ان پہ آیا، پھر مال بھی آیا تو وہ راضی ہیں، مولا ٹھیک ہے۔ مدینے والے کا ساتھ دیکھ کے ان پہ حالات آئے، لاکھ لوگوں نے کہا کہ محمد کا تم نے ساتھ دیا ہے، غربت، فاقے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، پر یار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ نے کہا تم نے ساتھ نہیں چھوڑا، تم اس حال پہ راضی رہے، تمہارے لیے قیامت تک لوگ قرآن میں آیت بن کے پڑھتے رہیں گے رضی اللہ عنہ۔ جاؤ پھر تمہارے لیے میں نے ایک زندگی میں بہت بڑا یہ زندگی ہے اور یہ انداز ہے، اور یہی چیز پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں چاہتے ہیں۔ اللہ یہ مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے۔ یہ احساس اگر زندہ ہو جائے بہت بڑی اس میں زندگی ہے، اور یہ احساس زندہ نہ ہو تو اس میں کوئی زندگی نہیں ہے۔ پھر انسان تو زندہ ہوتا ہے پر وہ انسان نہیں ہوتا، انسانوں میں بیٹھا ہوتا ہے پر وہ انسان نہیں ہوتا، انسانوں میں بیٹھا ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، وہ جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر ہے۔ وہ انسان نہیں ہوتا، وہ جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر ہے۔
कुरान उसके बारे में ये कहता है वो जानवर है, बल्कि जानवरों से बदतर है। उसका एहसास वो नहीं होता, चाहे वो खिदमत के नाम पे, इबादत के नाम पे, मामलात के नाम पे, मुआशरत के नाम पे, मईशत के नाम पे, घरेलू जिंदगी के नाम पे, या मुआशरती जिंदगी के नाम पे, वो एहसास उसका वो नहीं होता। क्यों फरमाया कि जब नशे की हालत में हो तो नमाज ना पढ़ो, वो एहसास जिंदा नहीं होता। ला तकरबुस्सला व अंतुम सुकारा, वो एहसास उसका जिंदा ही नहीं होता। और मैं, अल्लाह कहता है मेरे करीब ना आ, दूसरे लफ्जों में तो इस काबिल नहीं है कि मेरी मुनाजात कर सक, मेरे लिए मेरे सामने आके दुआ कर, इस काबिल नहीं है, को नशे की हालत में है। क्यों? मैं एहसास वाली इबादत चाहता हूं, एहसास वाली खिदमत चाहता हूं, एहसास वाली दुआ चाहता हूं। इसलिए क्या फरमाया, हदीस में आता है अल्लाह गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। अब आप खुद सोचो, मैं हदीसें बयान कर रहा हूं। यानी जिस दुआ में एहसास जिंदा नहीं, बेदार नहीं, एहसास साथ नहीं है, तवज्जो का एहसास, अल्लाह कहता है उस दुआ को मुंह पे मार। अल्लाह कहता है तुम्हारी नमाज को पुराने कपड़े की तरह उठा के मुंह पे मार दूंगा जब तुम एहसास वाली नमाज नहीं पढ़ोगे। उस एहसास के नमाज का नाम खुशू और खुजू है। बेएहसास की खिदमत तो रब भी कबूल नहीं करता। जिस खिदमत में एहसास ना हो वो तो रब भी कबूल नहीं करता, वो तो रब भी कबूल नहीं करता। अल्लाह मुझे आपको वो जिंदगी दे दे। मैं भी मोहताज हूं, हम सब याद दहानी के मोहताज हैं। अल्लाह वो जिंदगी का चलन दे दे, अल्लाह वो जिंदगी का अंदाज दे दे, अल्लाह वो जिंदगी का तरीका दे दे। इंशाअल्लाह ये जिंदगी हम चलेंगे, इस जिंदगी में रहेंगे, जिंदगी ताबिंदा होगी और ये मर भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये एहसास की जिंदगी सदा बेदार रहेगी और एहसास की जिंदगी में सदा एहसास रहेगा। और हम इंशाअल्लाह मरने के बाद भी बेहतरीन, और हत्ता कि यहां तक आता है, हदीस सुनाऊं आज आपको, बस आखिरी एक बड़ी जबरदस्त हदीस सुनाऊं। एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा जब मक्का की ये फलक बोस इमारतें कुछ नहीं रहेगा, हर चीज मिट जाएगी। लोग गुजरेंगे और कहेंगे लगता है यहां कभी कोई इमारतें होती होंगी। हाँ, रिवायात में आता है। और मदीना का भी कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं होगा। और लोग कहते हैं, गुजरेंगे और कहेंगे लगता है कि यहां कोई किसी दौर में इमारतें होंगी, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, 70,000 फरिश्ता सुबह और शाम मेरे आका के रोजा पे सलातो सलाम उस वक्त भी पढ़ता रहेगा। 70,000 फरिश्ता मेरे आका के रोजा, 70,000 फरिश्ता से मुराद 70,000 नहीं, 70 ये मुबालगे का अदद है कि बेशुमार, जिसकी कोई किनत अल्लाह को इल्म है। उस वक्त भी 70,000 फरिश्ता मेरे आका के रोज़ा अत्तर पे सलातो सलाम सुबह और शाम को पढ़ता रहेगा। मेरे आका वो जिंदगी का एहसास जिंदा करके गए थे, खुद पेट पे पत्थर बांधा, फक्र फाका और तकालीफ बर्दाश्त की, आने वाली नस्लों को एक एहसास देकर गए थे। और वो एहसास, इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम सच्चा कारोबार है और सच्चा लेन देन है और सच्ची मुआशरत है और सच्ची मईशत है। अल्लाह मुझे आपको वो दे दे, ये जिंदगी भी वो जिंदगी भी। अब बैठ के अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के ध्यान के साथ कौन सा मुराकबा करेंगे। ऐसी इबादत है मुराकबा। कोई सवाल तो नहीं करने? सवाल याद आया? कोई सवाल इस ज़िमन में आपको कोई हो तो बताइए। जी, इन्होंने सवाल किया है कि अदब और हुक्म अगर इकट्ठे आ जाए तो किसको तरजीह दी जाए? हुक्म को तरजीह दी जाए।
جی اور جی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، جی اور بتائیں۔ جی مرشد سے عشق کرتے وقت وساوس بہت آتے ہیں، وساوس کا آنا برا نہیں، لانا برا ہے، اور ان کو دل میں بٹھانا برا ہے۔ اور وساوس کبھی ماں باپ کے نکاح پہ آتے ہیں، نکاح پہ کہ اماں پتہ نہیں نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کسی جوان کو دیکھا ہو بڑے بوڑھوں کو تلاش کر رہا ہو، السلام علیکم بابا جی، اماں ابا کے نکاح میں آپ شامل تھے؟ میں نے تھوڑا عرصہ پہلے اپنے والد کا نکاح نامہ دیکھا، میرے دادا کے دستخط ہیں، ہمارے بڑے ان کے دستخط ہیں کہ جی محمد رمضان ولد اللہ بشک، قوم چغتائی، عمر 19 سال۔ میں نے تو جا کے اب دیکھا ہے، وہ لکھا ہوا تھا اس میں، پرانا ریکارڈ اٹھا رہا تھا، تو کسی نے کوئی ریسرچ کی، تحقیق کی؟ اماں ابا کے بارے میں کبھی وسوسہ آیا؟ بتائیں، نہیں آیا؟ کیوں؟ عشق کامل ہے، یقین کامل ہے، ماں ہے، باپ ہے، نکاحوں کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا، ان کا وجود حلال ہوا، ان کے وجود کے ملنے سے اللہ نے مجھے وجود دیا، لہٰذا میں حلالی ہوں۔ اپنے حرامی ہونے پہ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ اصل میں اپنے اوپر نہیں آتا، اپنے ماں باپ کے اس رشتے پہ آتا ہے کہ تم میرے ماں باپ کے رشتے کے بارے میں شک اور شبہ کر رہا، وہاں تو کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یقین جانیے میں نے اپنے مرشد سے عشق کیا تھا، پیار نہیں کیا تھا، عشق کیا تھا۔ دعویٰ نہیں کرتا، انسان ہوں، کمزور ہوں، لیکن میں نے عشق کیا تھا۔ جی اور کوئی بات کسی کی؟ ہاں ہاں، کہتے ہیں مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ ہر اسلام لانے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام لانے کے بعد ایمان اور اعمال کی ترقی کے نام کو مومن کہتے ہیں۔ صفات میں ترقی جتنی ہوتی جائے گی اتنا ایمان کامل ہوتا جائے گا، اتنا، اس لیے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، وہ مولا ایمان تو لے آئے، میں وہ لاؤ جو میری چاہت ہے۔ فَإِنْ آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہاں، ایمان ایسے لاؤ جیسے وہ لائے تھے۔ آل محمد اصحاب محمد، تم تب ہدایت پا جاؤ گے۔ تو مسلمان اسلام لانے کے بعد ایمان کے اوپر زندگی گزارنا، یہ مومن ہوتا ہے۔ اور اب ہم مراقبہ کریں گے اور دل کی کیفیتوں، اندر کے درد اور گہرائیوں کے ساتھ کہ مولا اس دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما لے۔ اتنی محبت ہوگی، اتنا درد ہوگا، اور اتنا شوق ہوگا، اور اتنا جذبہ ہوگا، اتنا ہوگا کہ آپ اتنا محنت کریں، میں بھی، کہ اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ کو رحم آ جائے کہ میرا بندہ اتنی کوشش کر رہا، اتنا اپنے آپ کو، 100 وسوسے، فرشتوں کو وسوسے آتے ہی نہیں، خواہشات تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں،
فرشتوں کو نہ وسوسے آتے ہیں، نہ شک ہوتا ہے، نہ شبہ ہوتا ہے، نہ آوازیں آتی ہیں، نہ ادھر خیال، نہ بیوی، نہ بچوں، کسی خیال جاتا ہی نہیں فرشتوں کو۔ جب فرشتوں کو خیال ہی نہیں جاتا تو ان کا توجہ کی، وہ تو ہر وقت اللہ کی ذات پہ متوجہ ہیں، تو اللہ پاک پھر اس پہ اللہ کو ترس آتا ہے، اور اللہ غیب کے خزانے سے اس بندے کو اپنی محبت اور اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں، جس کو ولایت کہتے ہیں، اور اللہ پاک اس کے دل کو اپنی معرفت اور محبت کے لیے قبول فرما لیتے ہیں، اس کے دل کو۔ تو اللہ کا تصور کر کے، اللہ کا نام، اللہ کے دھیان کے ساتھ آنکھیں بند ہوں گی، اور یہ تصور ہوگا کہ عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ اس کیفیت کے ساتھ ہم نے اللہ کے تصور کو باندھنا ہے۔ پہلے عادت بنا لیں، پھر عادت کو پختہ کریں، پھر عادت کو آگے چلائیں، پھر عادت کو آگے بڑھائیں، پھر عادت کا ساتھ دیں، پھر عادت کو ساتھ لے کر چلیں، پھر عادت کو روز کریں، پھر عادت کو اور عادت بنائیں، اور ایک وقت آئے گا یہی عادت عبادت بن جائے گی۔ ایک وقت آئے گا یہی عادت عبادت بن جائے گی، اور یہی چیز حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوم میں چاہتے ہیں، اور یہی چیز انہوں نے کی تھی، تو رب نے اتنا بڑا مقام دیا کہ لاہور کے شہنشاہ ہیں، وہ تھے اور آج بھی ہیں، آج بھی وہ ولایت کے شہنشاہ ہیں۔ آپ نے میرا بیت والا جو کارڈ ہے نا، اس پہ حضرت کے القابات شاید نہیں پڑھے کبھی۔ کسی کے پاس بیت والا کارڈ ہے؟ آپ اس پہ القابات پڑھیں، آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس پہ کیا القابات ہیں۔ یہ بیت والے کارڈ پہ آپ دیکھیں ذرا، نقیب شریعت، نقیب شریعت و طریقت، شہنشاہ ولایت، یہ میرا بیت کا کارڈ ہے سلسلہ قادری حجویری کا۔ اس پہ کیا لفظ لکھا ہے؟ نقیب شریعت و طریقت، شہنشاہ ولایت، حضرت شیخ مخدوم سید علی بن عثمان الجلابی الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ اتنے بڑے القابات، اتنی بڑی عظمت، یہ آپ کے کارڈ کے پیپر لکھی ہوئی ہے، نقیب شریعت و طریقت۔ نقیب کسے کہتے ہیں؟ نقابت، امیر، بڑا، ذمہ دار، شریعت اور طریقت کے، اور ولایت کے کیا ہیں وہ؟ شہنشاہ۔ شہنشاہ، بادشاہ اور شہنشاہ میں فرق ہے۔ بادشاہ، باد کیسے ہیں؟ ہوا کو، جو ہواؤں کو سونکتا رہے۔ اے باد صبا، باد سر، باد نسیم، پڑھا نہیں؟ بادشاہ لقب کے اعتبار سے بادشاہ چھوٹا ہے اور شہنشاہ اس سے بڑا ہے۔ جیسے قریش تو سارے تھے، اللہ کے حبیب کو قریش کے ایک قبیلے بنو ہاشم سے ہیں، رب نے چنا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ نسب بنو ہاشم۔ باقی قریش کے اندر ایک بنو ہاشم تھے۔ ہاشم اصل میں کہتے ہیں اس بڑے پیالے کو جس میں سرید بنا کے بہت سارے بندے بیٹھ کے اس میں سے کھائیں، اس کو ہاشم کہتے ہیں۔ ان کے بڑے اتنے مہمان نواز، سخی، غریب پرور، بندہ پرور، غریب نواز تھے کہ مہمانوں کو اتنا کھلاتے تھے۔ ان کے بڑے، ان کا نام تو کچھ اور تھا، ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم تو حالانکہ اس پیالے کو کہتے ہیں، اس برتن کو کہتے ہیں، بڑے برتن کو جس میں بہت سارے بندے بیٹھ کے اکٹھے کھائیں،
हाशिम असल में उस बड़े बर्तन को कहते हैं अरब में। शहनशाह जो कहते हैं ना, शहनशाह, शहनशाह वो है बादशाह, यह है शहनशाह। इसमें बहुत बड़ा लकब है, कभी फिर अर्ज करूंगा। तो शहनशाह विलायत हैं, शहनशाह विलायत हैं। हजरत शेख मखदूम सैयद अली बिन उस्मान अल जल्लाबी अल हजवेरी अल मारूफ दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो हमारे हर कार्ड की पेशानी पे लिखा हुआ है। ये इनकी तालीमात भी यही थी, इनकी शेख की तालीमात भी यही थी। जो आज मैंने सबक थोड़ा सा आपको अर्ज किया टूटा फूटा, इनका सबक भी यही था। आज दुनिया जा जा के पता नहीं, मैं बाज़ औक़ात सोचता हूँ 1000 और कुछ साल हो गए हैं इनके विसाल को, 1000 साल लोगों ने कितने कुरान पढ़ के हदिये किए होंगे। और मैं छोटा सा बंदा हूँ, मुझे लोग इतने कुरान के हदिया करते हैं, इतने कलमे के निसाब के हदिया करते हैं। उस दिन बंदा मुझे एक सिर्फ लफ्ज मोहम्मद और रसूलुल्लाह 6 करोड़ हदिया कर गया, लेकिन मैंने 6 करोड़ पढ़ा है, हदिया कर गया। और मेरे पास अल्लाह के फजल से सच्चे लोग आते हैं, ऐसे नहीं आते जो मुबालगा करते हो, झूठ बोलते हो, धोखा देते हो, सच्चे लोग आते हैं। 6 करोड़ हदिया किया, इनको कितना हदिया किया होगा, कितना। तो अल्लाह का तसव्वुर, अल्लाह का ध्यान दिल में, दिल की कैफियतों में, दिल की गहराइयों में तसव्वुर करेंगे, और तसव्वुर और ध्यान अल्लाह का करेंगे, और अंदर एक कैफियत होगी कि मैं अल्लाह का नाम मेरे दिल पे आ रहा, और मेरा दिल क्या कह रहा, अल्लाह अल्लाह कह रहा। इस तसव्वुर के साथ, इस ध्यान के साथ, इस कैफियत के साथ हम मुराकबा करेंगे, इस कैफियत के साथ मुराकबा करेंगे, और इस कैफियत के साथ जब मुराकबा करेंगे अल्लाह की ज़ात की तवज्जो नसीब होगी, और जब तवज्जो नसीब होगी फिर अल्लाह दिल का, मेरे आपके दिल का इंतखाब कर लेंगे। और एक बात बता दूं, वो रब, ये विलायत और मार्फत इतना नहीं है कि तू बंदा चाहे ना और अल्लाह दे दे, अल्लाह बिन चाहे भी दे देता है, लेकिन इस मजमे में जिसके अंदर जितनी तलब होगी अल्लाह उसको उतना देगा। ये थोड़ा सा मुराकबा, फिर दुआ होगी, और फिर जो है वो इंशाल्लाह नमाज होगी। और अपनी तन्हाई के औकात में, तन्हाई के लम्हात में इस जो है वो इस मुराकबे को जरा मेहनत दें, वक्त दें, और रोजाना दें, थोड़ा दें कोई बात नहीं, लेकिन रोजाना दें, मेहनत दें और वक्त दें, मेहनत दें और वक्त दें, थोड़ा दें लेकिन लाजिम दें। ठीक है ना, करेंगे। फिर कोई सवाल? हाँ जी, आओ। फिर कोई सवाल? दाता कहते हैं, इन्होंने कहा जी कि मुश्किल कुशा की वजाहत की है, तो दाता की वजाहत कर दें। दाता कहते हैं सवाली को खाली वापस ना भेजने वाले को। और मैंने एक जगह इसकी ताकीक की, जिसे मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं, सवालियों को तलाश करने वालों को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दाता इस माने से बहुत बड़े दाता थे, वो हर खाने में मेहमान तलाश करते थे, हर खाने में मेहमान तलाश करते थे। दाता कहते हैं मेहमानों को, भूखों को तलाश करना, जरूरतमंदों को तलाश करना, जिसके लिए मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं कि जैसे ज़कात देना जरूरी है, उसके लिए ज़कात के लिए असल मुस्तहिक तलाश करना भी जरूरी है। तो दाता इस माने में आता है। अच्छा चलो, एक सवाल आपसे है,
کہاں سے آئے ہو؟ فتح پور کہاں ہے؟ ہیں؟ کروڑ لال عیسن. لال اس کا نام تھا؟ نہیں تھا، نام عیسن تھا. اس نے کروڑ دفعہ درود شریف پڑھا تھا. خیر یہ پھر اس کی ہسٹری شروع. یہ کہتے ہیں انہوں نے ایک سوال کیا، عشق فطری عمل ہے یا غیر فطری عمل ہے؟ عشق فطری عمل ہے. اللہ نے انسان کے جسم میں عشق دے دیا ہے. اب وہ جس سے کرے، رب سے کرے یا رب کی مخلوق سے کرے، اپنے تن سے کرے یا مدینے والے سے کرے، یہ رب نے دل میں رکھ دیا ہے عشق، اور یہ رہے گا اور موت تک رہے گا عشق. یہ اللہ نے رکھ دیا ہے. اگر عشق اللہ نہ رکھتا تو پھر اللہ پاک اپنے سے محبت کا تقاضا کیوں رکھتا کہ مجھ سے محبت کرو، میرے حبیب سے محبت کرو، عشق کرو. ایک سوال آپ سے ہے، کوئی ایسا نقش آپ کے تجربے میں آیا ہو جو میاں بیوی کی جدائی کو دور کرنے کے لیے، گھریلو جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے، کسی بھاگے ہو کو واپس کے لیے کوئی نقش تعویذ آپ کے مشاہدے میں آیا ہے، کسی کے تجربے میں آیا ہے؟ تعویذ، وظیفہ نہیں. ہاں جی، آیا تو ضرور لکھیے گا. اب ہم مراقبہ کریں گے. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل گھریلو جھگڑوں کو انتہا ہو گئی ہے، اور میں طالب علم ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی میں سیکھتا رہوں کہ طالب علم کی اللہ کے ہاں خلاصی جلدی ہوگی. جو کہتا ہے میں پہنچ گیا ہوں، اللہ کہتا ہے ادھر آ ذرا. جو کہتا ہوں میں سیکھ رہا تھا مولا، اللہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں. اب مراقبہ کر رہے ہیں جی. یہ لمبا سوال ہے. ابھی یہ کہتے ہیں کم کھانا اور شرمندگی سے کھانا. بیٹھ جائیں بھائی، میں تو ایک سوال کو بھی لمبا کروں، آپ دوسرا. یہ پھر آپ آئندہ نا کشف المحجوب کے حلقے میں یہ آتے ہی مجھے کاغذ دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں اپنے اصل میں مرشد سے، یہ واقعہ ہے اس کے پیچھے، میں حضرت کی خدمت کی، پاؤں دبائے کچھ خدمت تھی تو ہمیں حضرت نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں کہا حضرت کشف چاہیے. یاد ہے یہی واقعہ؟ تو حضرت نے فرمایا دو چیزیں اگر کشف چاہیے تو کم کھاؤ اور ندامت سے کھاؤ. یہی ہے اس کا. انشاءاللہ آپ آئندہ اگر کشف المحجوب کا حلقہ ہے نا، اس میں آپ کون سے تاریخ ہے آئندہ کے؟ 25 مارچ کو انشاءاللہ، زندگی باقی تو مارچ. یہ فروری ہے نا؟ جنوری ہے؟ یہ جنوری ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ مارچ کو ہوگا. کچھ میرے سفر ہیں اس لیے جنوری کا پھر ذرا نہیں ہو سکے گا، مارچ کو ہوگا. تو اس وقت ہی آپ سوال بتا دیں. اب اللہ کا ذکر مراقبہ کریں گے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. انشاءاللہ اس دھیان اور توجہ میں اللہ دے گا انشاءاللہ. اللہ کے نام میں ڈوب جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. اللہم نور قلبی بعلمک واستعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم. اللہم واقعتا کواقعت الولید. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک.
وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.